عمران خان نے اس سے پہلے کیا کیا؟ ہمیشہ عمران خان نے یو ٹرن لیا، آج بھی لے لے گا۔ 28 کی ڈیٹ دی ہے گورنمنٹ نے، انہوں نے 28 کا بھی ویٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا۔ ادارہ جاتی لیول پہ عمران خان کی حمایت موجود۔ یہاں کہا گیا ہے 25 سال تک ان لوگوں کو جن کی ذہنی شعور جو ہے اس کے بارے میں میرے کو رائے نہیں دینا چاہتا، اس سے رکنت کی بھو میری طرف سے آئے گی۔ آرمی چیف کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ حکومت نے کیسے؟ حکومت نے دیا ہے کیسے؟ تو روک لے۔ تو پھر آپ بدماشی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ تہم ٹاس ہو گئی ہے، ٹرمپ الیکشن جیت چکے تھے، ووٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی ابھی 28 کو وہ بیٹھیں گے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک نئی انٹری آ چکی ہے، بڑا ٹوسٹ آیا، وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میرے پاس سب کے 25-30 سال کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک صاحب پلیز جاری کریں، ویسے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری کریں۔ ایک ملاقات ہوئی تھی پشاور میں، اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پاگل تو نہیں، عمران خان واقعی پاگل نہیں ہے، کسی وجہ سے اس نے وہ ڈیٹ بھی نہیں آئی 28 کی، اس نے کہا ہم بات نہیں کریں گے۔ فلاں انہوں نے نام بتایا ہے مجھے کہ کون کون آرمی چیف کے ساتھ تھا۔ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کو علی امین گنڈا پور بھی نہیں جانتے تھے، اور بھی کوئی نہیں جانتا تھا، گورنر نہیں جانتا تھا، اس کا تعارف کروایا گیا کہ یہ ICI کے فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ سفارش کی کہ چلو 2 منٹ دے دیں، مگر ریکویسٹ کر رہے ہیں تو کیا ہے ریاست کھڑی پہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جس طرح بحث حدود کو۔ یس، آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات ختم نہیں کیے، تعطل کا شکار تھا، حالانکہ کل کہا ختم کر دیا۔ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا نا جب اب ان کی حکومت جانے والی تھی، وہ یہ حال تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ نون لیگ سے ٹکٹیں مانگتے پھر رہے، بار بار کی پریس کانفرنسوں کے باوجود کہ کوئی معافی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس ملاقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹر، ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی گوڈے بن کے جھوٹ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ چیخے انہوں نے کہا کہ جی میں ایک VC کو اپنا ہیرسمنٹ میں، جنسی ہیرسمنٹ میں نکالا، عدالت اس نے دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک پچھلے جمعے ہو نہیں سکی تھی کیونکہ ہم ذرا فیصلہ سننے گئے ہوئے تھے جیل میں، تو اس جمعے بھی نہیں ہونی تھی، لیکن مجاز صاحب نے مہربانی کی کہ گلے کی خرابی کے باوجود طبیعت ناساز رہی ان کی، وہ آگے۔ رضی صاحب نہیں آ سکے، وہ دو رضائیاں لے کے ستے، انہوں نے ٹھنڈ لگ دی، کب کبھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ اور ان 15 دنوں میں بڑے معاملات جو ہیں وہ تہم ٹاس ہو گئی ہے، ٹرمپ الیکشن جیت چکے تھے، آ چکے ہیں، ووٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ 28 تاریخ کو میرا خیال ہے گورنمنٹ کہہ رہی تھی ابھی 28 کو وہ بیٹھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک نئی انٹری آ چکی ہے، بڑا ٹوسٹ آیا، وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میرے پاس سب کے 25-30 سال کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک صاحب پلیز جاری کریں، ویسے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری کریں۔ بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اس میں، کون کون پردہ نشین ہے۔ پاکستان کا ریاستی نظام پورے کا پورا ایسا ہی ہے، اور بھی بڑے معاملات ہیں، اور کڑے معاملات ہیں، یہی ہے سارے۔ اچھا، ہمارے کہنے میں اور ان کے کہنے میں جو فرق ہے، سپریم کورٹ، سپریم کورٹ والا معاملہ بڑا جناب وہ ٹچی ہوا پہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، ان کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے۔ کن کے کہنے؟ ہم کہتے ہیں عمران خان کے کہنے میں، اچھا، ہم کہتے ہیں کہ یار سب کے نام لے، عمران خان کہتے ہیں میرا نام آ گیا باقیاں دی بھی لو۔ ہاں، اصل فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ایک ان کا انگریزی والا نا، اس میں انہوں نے کہا ٹویٹ میں کہ میرے حق میں وہ گواہی دیں گے، انہوں نے کہ کہا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے کوئی بلاول ہاؤس بنوایا، میں نے کوئی یہ کیا ہے، میں نے کوئی وہ کیا ہے۔ لیکن 2 ٹویٹ تھے نا۔ اب جو دوسرا تھا جس میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کو اپیل کی ہے کہ جی آپ وہ جو 30 سال کا ریکارڈ ہے وہ سامنے لے آئیں، تاکہ جو میرے اوپر القادر ٹرسٹ کیس کا جو بوگس انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے تو پتہ چلے کہ وہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے۔ میں تو لیتا ہی رہا ہوں، میں چور ہی ہوں، ہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اور جو ملک ریاض کا ٹویٹ ہے، ملک ریاض کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں گواہی نہیں دوں گا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، لفظ جو ہے نا جملہ پڑھے کہ میں گواہی نہیں دوں گا، میں نے اس کو خریدا ہے، میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، لیکن میں گواہی نہیں دوں گا۔ اب ملک ریاض صاحب کا جو معاملہ ہے، ملک ریاض صاحب ظاہر ہے اس میں ایک تو ہماری نیب کی طرف سے نا غلط چیز ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی نا، اس میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں جو ملک ریاض صاحب وہ بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں، اس میں کوئی پاکستانی جو ہے نا انویسٹمنٹ نہ کرے،
کیونکہ اگر وہ کرے گا تو ہم اس کو منی لانڈرنگ کے مقدمہ کریں گے ان کے اوپر۔ اس سے ذرا جو متحدہ عرب امارات والے وہ ناراض ہوں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جرم نہیں ہے باہر انویسٹ کرنا جرم نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ لیگل اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہا جا سکتا۔ قانونی طریقے سے لے کے دیکھیں جائیں ملک ریاض کو کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ اس کو ہمیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہاں سے پیسہ گیا، لیکن اگر پہلے ہی پوری دنیا ناراض ہے ہم سے، اور جس ہمارے دوست ملک نے 3 ارب روپے ڈالر جو ہے ہمارے ادھار دیے ہوئے تھے اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ چلو کچھ دنوں کے لیے اور رکھ لو، ہم اس کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ تمہارے ملک ریاض والا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس معاملے نے جو ہمارے جو ریاست ہے نا اور خاص طور پر معیشت اس کو اس نے ہلا کے رکھ دینا۔ اگر تو ملک ریاض ڈکلیئر کر دیتا ہے نا کہ میں بحریہ ٹاؤن وائنڈ اپ کرتا ہوں تو لاکھوں انویسٹر، لاکھوں جن کو ممبر کہتا ہے وہ نہیں، وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو ملک ریاض فائلوں والے بھی اور جو ریئل دیکھیں جو کنسٹرکشن کرتے ہیں جو وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میں اس کے کلائنٹ کی بات نہیں کر رہا، صحیح میں بات کر رہا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں ان کی، وہ بھی ہزاروں آپ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں احمد ایاز صادق صاحب، ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو دبئی والا پروجیکٹ ہے نا، اس کے ایاز صادق صاحب جو کے صاحبزادے جو ہیں احمد ایاز صادق صاحب، انہوں نے خود جو ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں انہوں نے کو فاؤنڈر اس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے اور اس کے چیف اسٹریٹجی آفیسر ہے وہ، یعنی وہ آلے نال وہی ہیں۔ اچھا۔ تو اب اس سطح پہ تو معاملات ہیں، یعنی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جی کہانی نہیں کی ملک ریاض صاحب نے، وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے سب کو کھانا کر لیتا ہوں، وہ سب کو خرید لیتے ہیں۔ اچھا جو نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ نیب نے کہا کہ ہم وہاں سے چیک کریں گے، یہ تو فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا چیک کریں گے۔ ایک جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس آلریڈی بنا ہوا ہے اس میں اصل اماؤنٹ تو 500 ملین پاؤنڈ کی ہے جو وہاں پر پکڑی گئی ہے غیر قانونی اماؤنٹ۔ اچھا تو نیب بسم اللہ کرے نا، پہلے یہ پوچھے کہ وہ 500 ملین پاؤنڈ یہاں سے کیسے گئے تھے، وہ کوئی سڑک پہ پڑے ہوئے تھے کہ اٹھا کے بیگ میں رکھ کے لے گئے، وہ بھی سسٹم کے تحت نکلے ہیں نا۔ اچھا اس سے پہلے انہیں 460 ارب روپے کا فائن ہوا ہے، جرمانہ ہوا ہے۔ اچھا وہ 460 ارب روپے کی جو چوری تھی، وہ جو فائن ہوا ہے، اصل تو میگنیچیوڈ سوچے نا اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی جس میں سے 460 ارب روپے کا انہیں جرمانہ ہوا، تو وہ کوئی کسی کونے خدرے میں پڑے تھے کہ ملک صاحب اٹھا کے بیگ میں رکھ کے لے گئے تھے اور چوری ہو گئے وہ۔ اور بھائی پوری اسٹیٹ، پورا نظام، پورا سسٹم اس میں انوالو تھا، وہ سرکاری افسر ہوں، وہ ججز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ جنرلز ہوں، سارے اس میں انوالو تھے ملک ریاض کے ساتھ۔ تو کس کو پوچھا ہے؟ وہ 460 ارب روپے کا فائن تو ہم نے اکیلے ملک ریاض کو کر دیا، کسی نے پوچھا کہ وہ 460 ارب روپے میں کون کون انوالو تھا؟ اچھا وہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے نا، وہ جو ہے نا 460 ارب وہ ڈیفالٹ کر کے ہوں گے ایک قسط جمع کروانے، کیونکہ اس میں قسطوں پہ 2026 تک جمع کروانے تھے، تمام جو رقم تھی قسطیں جو تھی وہ ڈیفالٹ کر گئی ہوں، ایک قسط انہوں نے جمع کروائی تھی، اس کے بعد انہوں نے جناب کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے کاروبار کا مندہ ہے، حکومت تھی اس وقت عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی ان کی فیور کی، وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، پھر 190 ملین پاؤنڈ جو آ گئے وہ والے وہاں جمع کروا گئے، قسط وہ ہو گئی، اس کے بعد وہ واپس چند نکل گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، وہ جو انہوں نے ایک نگرانی کے لیے بینچ بنایا تھا، عمل درآمد بینچ، اس نے کہا جناب یہ تو بنتے نہیں تھے، یہ تو سرکار کے پیسے ہیں ادھر جائیں، اس کے بعد کوئی پیسہ جمع نہیں ہوا۔ 2.5 ارب کی ڈیفالٹ پہ جو کاروائی ہونی چاہیے، جو ان کی ملیر والی کراچی والی جو بھی ان کی ہے 70,000 ایکڑ ایک ہے اور پتہ نہیں 3 لاکھ ایکڑ ایک ایک پروجیکٹ ہے ان کے، وہ کسی کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ اس کے کریں نا، پھر اس کو پکڑ لیں نا، اس کاروائی کر لیں۔ کاروائی کیوں نہیں کی جائے؟ اچھا 2.5 ارب روپے فروغ نسیم نے وزیر قانون کے طور پر عمران خان کے دور میں چٹھی لکھی تھی سپریم کورٹ کو کہ دیکھیں ہم ملک ریاض کو یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے نا اس میں ہم ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا جرمانہ معاف کر دیں، یہاں تک معاملات۔ اچھا اور انہیں پشاور میں بھی وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے، اس کے لیے ملک ریاض صاحب، یہ ہے پاکستان دیکھیں نا ریاست کی حیثیت کہ یہاں پہ ایک شخص جو قوم کی سمت متعین کر رہا ہوتا ہے، پالیسی بیان دے رہا ہوتا ہے اور حکومت کا چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے آج کل کچھ صحاب جو جن کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ یہ بات جو آج کہی جا رہی ہے، ہم نے بہت سے نام لیے، بھائی نور اللہ نے کافی جو اس کے پارٹیز ہیں، فریق ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اخبارات کے بارے میں یاد ہے نا،
निजी टेलीविजन चैनल्स के बारे में याद है ना, नाम लेने पे पाबंदी थी, अब भी है, अब भी है। वो उनकी अपनी तरफ से पाबंदी है, उसमें सरकारी या किसी की तरफ से नहीं है, सरकार की टीवी तरफ से चैनल्स नहीं है देखना, भाई, मुफाद है। मीडिया का भी हर एक का अपना मुफाद है ना, कोई नाम ले रहा है कोई नहीं ले रहा। मसला ये है कि मलिक रियाज इतना ओपन आदमी है जिसने खुल कर कहा कि मैं अपनी फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, और ये भी कहा कि कोई मनसब ऐसा नहीं है जहां मैंने रिश्वत दी थी। कम से कम 4 बंदों को, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, मुल्क के प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो हद तक इज्जत का दावा करना चाहिए था ना, जो भी उस वक्त थे। उस वक्त तो जो है ये तहलुल कादरी से मुज़ाकरात के लिए मलिक रियाज पहुंच गए जून 2014, याद है आपको? हाँ जी। बैरिया टाउन लाहौर की मस्जिद का इफ्तिताह जरदारी साहब करेंगे, किया था ना। ये है हकीकत उस पारसाई की। नहीं तो बैरिया टाउन में बिलावल हाउस है बहुत बड़ा, कराची में एरिया टाउन, हाँ कराची में एरिया टाउन, उसके बगैर हैदराबाद में अल्ताफ हुसैन के नाम पे यूनिवर्सिटी बनेगी। यहाँ तो रूहानियत वाली यूनिवर्सिटी बना रहे थे ना, वो हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी कहाँ है? इसका मतलब ये है कि कोई एक, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ और इसका ताल्लुक दूसरे वाली अखलाकियात से नहीं है, सिर्फ रियासत की नौयत से है कि कोई एक रास्पुटिन पूरी एम्पायर का बेड़ा गर्क कर सकता है। आपको याद है 57 में एक सेठ कासम होता था, 78 में एक सेठ आबिद होता था। हमारी रियासत की में अवाम के बेदखल होने का नतीजा ये हुआ कि इस किस्म के बेचेहरा मुजरमाना लोग अपने जैसे लोगों के साथ मिलके, ये सियासतदानों के नाम से लेने की जरूरत नहीं है। हमने वो लोग देखे हैं जो बाजू पे तौलिया टांग के जो है वो उसके दरवाजे के बाहर खड़े होते थे। ऐसा ही है वो। अच्छा, करप्शन पे जब बात कर रहे हैं, एक मिनट जरा, इसमें करप्शन, एक मिनट समय वो यार, मलिक रियाज की सिर्फ कर रहा हूँ। करप्शन की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, मलिक रियाज से उस पर करप्शन पे जब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मली स्पीड मनी के नाम पर बहुत से इदारों में पैसे दिए जा रहे हैं, जो सबको पता है, मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी से लेके डीजी से लेके हर एक को पता है कि यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। करप्शन को कुछ गलत समझा ही नहीं जा रहा है। तो मलिक रियाज की करप्शन कोई अनोखी करप्शन है। आज हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं कि मलिक रियाज की जो सोसाइटी है वो नाला लई में बह जाएगी, तो एक और सोसाइटी जो है दरियाए सवान के बेड में बनाई गई है, ओके जी, 6 DHS6 काम तो उधर चले आना जी। तो सारा चीजें जो है ना इसी तरह से चली जा रही है ना। हम मसला ये है कि एक शख्स को उसका जरूर एहतसाब होना चाहिए, उसके पहले तो वो 460 अरब का पूछना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे उस चोरी में, उस फ्रॉड में जिस पे जुर्माना हुआ, उनको पकड़े। फिर ये 190 मिलियन पाउंड में 190 मिलियन पाउंड में जिन्होंने 500 मिलियन पाउंड का केस था असल में, जहां से 500 मिलियन पाउंड पकड़े गए थे, वो पूछे कि पाकिस्तान से कैसे गए थे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें करने के लिए, तो पकड़ दें उसको और ठीक करें चीजों को। सर जैसे जाज साहब ने भी फरमाया है कि लोगों वाला, हमारे कानून के मुताबिक कोई ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जिससे ये तासर मिले जो सरकारी इदारा है। बहरिया से ये सीधा सीधा तासर मिलता है। लोग बड़ा अरसा समझते रह गए ये वही वाला बहरिया समझ रहे, ये बहरिया वाला DHA के मुकाबले में बहरिया टाउन अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। और दूसरा जो इतना बाअसर आदमी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जो जवेद इकबाल साहब थे चेयरमैन नैब, हाँ जी, ये शाहद खाकान अब्बासी साहब आ चुके हुए थे, लेकिन सारे फैसले करते थे नवाज शरीफ साहब। फवाद हसन फवाद साहब जो थे वो ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस वक्त भी वो कबीना के हिस्सा है। तो वो जनाब में नहीं, अब नहीं है फवाद साहब नहीं, आज चीमा फवाद साहब पहले थे, कुछ है मशीद टाइप, अब नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकते हैं, अभी नहीं। हाँ चलो वो फवाद हसन फवाद नहीं, चलो फवाद हसन फवाद साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उनके नाम, निगरान वजीर थे, उनके नाम लिखी चिट्ठी शाहद खाकान अब्बासी के, और उसकी एक कॉपी उन्होंने नवाज शरीफ को भेजी। उन्होंने कहा मैंने और इन्होंने कोयटा में इकट्ठा ही काम किया हुआ, जैसे सचिन हुआ करते थे, ये वहाँ कोई इंतजामी होते पे थे फवाद हसन फवाद साहब। उनके नाम जो 5 शरई ऐब है ना, वो भाई साहब में मौजूद है, उन्होंने साबित भी किया फिर आप, और यानी कि जो भी कहा जा सकते हैं, करप्ट भी है। और नर्सों वाला स्कैंडल तो वो किसी साहब ने बताया था, एक दफा आपको याद है, हमें पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो जज का नाम नहीं बताया था, बाद में पता चला था वो भाई साहब ही थे। तो इस तरह की तमाम जो इनकी खबाइश वो तमाम उन्होंने लिख के दिए, भेजे, लेकिन नवाज शरीफ थोड़े थुड़क गया। लेकिन भाई साहब कौन आया था यहाँ,
ये वाले सब बैरिया टोन वाले आए थे। हाँ, मलिक रियाज और ये साहब, मलिक रियाज साहब, इसी बुखारी के लिए भी यही आए थे। मलिक रियाज साहब आए थे और ये ऑफर लेके आए थे जुवेद चौधरी साहब की तरफ से, जावेद कि- जावेद इकबाल। सॉरी जुवेद इकबाल के, इतनी दूर नहीं गया। सॉरी माफी चाहता हूं, जुवेद इकबाल की तरफ से कि जनाब मैं रिजाइन पहले लिख के दे देता हूँ, मुझ पे एतबार करें। मैं जो कह रहे हैं हाँ ये वैसे नौकरी देने ये का सर शानदार तरीका। ये है इनका किरदार। सही। अच्छा, बहुत सी स्टोरियों के ना खान साहब भी है ने, लेकिन चलो तुसी पहले गल कर लो। नहीं कर लो हाँ कर लो तुसी कर सर लो। ये 460 अरब का जो जुर्माना था उस पर बात हो रही थी, तो इसमें भी एक 460 ना वो 464 या पैसे जितना भी है। अच्छा ये बड़ा 1000 बड़ा 1 अरब बिंदु नहीं, वो कौन सा वापस इमरान आ साहब गया, ये कौन सा पे हो मलीर गया, डेवलपमेंट उसको अथॉरिटी वाला जो स्कैंडल था ना, ये ज़मीनों पे कब्जे वाला, ये मजमूई तौर पे 1000 अरब का मामला था। और ये पहले यही कहा जा रहा था कि 1000 अरब जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। मलिक साहब ने एक ऑफ़र दी, फिर उसके बाद वहाँ से कुछ, तो इसमें कुछ और करम फरमा थे। जैसे अभी नाम लिया गया ना कि ये बहरिया टाउन का नाम कैसे यूज़ किया जा रहा है, ज़ाहिर है वो ताकतवर थे। फिर उसके बाद कराची में ये सारी ज़मीन जो है वो वहाँ के जो मलीर वाली और बहरिया टाउन लाहौर वाला जो ये घर है, मतलब ये बिना राब्ते के, बिना उस तरह से मेहरबानी जरदारी साहब की पार्टनरशिप। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਕਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी। हाँ सर वो खुद ये सारा जो मामला है ना, ये सारा मामला जो है ना, इसमें हमारे सियासतदान, हमारे ताकतवर जर्नल्स, हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे जज साहबान, ये सब ने मिल मिला के, सहाफ़ी तो बिल्कुल, सहाफ़ी भी सर, सहाफ़ी भी, ठीक है, साफियों इन सब ने मिल के, ठीक सब ने मिल के ये जुल्म किया है। और मलिक रियाज पे आज जो ब्लेम है, मतलब कि जी इसने इस पूरे सिस्टम को जो करप्ट कर दिया है, फाइलों को पहिए लगा दिए हैं, तो सर अगर पहले वो पारसा होते तो ये काम ना होता। अभी तो इमरान खान के बारे में कहते हैं ना ये बड़ा पारसा था, पता नहीं चल गया इमरान खान का। नुरला साहब ने जो बात की कि जी वो 500 मिलियन जो थे, केस तो वो था, लेकिन 190 मिलियन, और इमरान खान को तो भेजा गया था कि भाई आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। और तहरीक इंसाफ वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो जो अकाउंट है वहाँ से मेंशन हुआ था, और अभी भी बाकायदा तौर पे वीलॉग्स करवाए जा रहे हैं, पेड वीलॉग्स। अहमद नूरानी साहब ने किया ना वीलॉग, जिसमें हक़ाइक़ को मसख़ कर दिया गया। मसूफ़ ने कहा कि जी ये जो इमरान खान को जिस बुनियाद पे सज़ा दी गई है, ये तो वहाँ से मेंशन था अकाउंट कि इसी अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से अकाउंट भेजा गया था कि जी इस अकाउंट में आप पैसे भेज दें। वो सुप्रीम कोर्ट का चूँकि नाम आना था ना, तो वहाँ पे अकाउंट भेज दिया गया। फिर उसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले ये जो कहते हैं ना कि जी बीबी को किस सहूलतकारी पे सज़ा दी जा रही है, तो उस ये जो फैसला है उसमें मेंशन है कि बीबी ने जनाब 28 करोड़ का तोहफ़ा वसूल फरमाया है बतौर ट्रस्टी। वो पैसा जो मलिक रियाज ने दिया जिससे ये पूरी बिल्डिंग बनाएगी, तो ये सहूलतकारी बीबी ने की है जिसकी उन्हें सज़ा दी गई है। सर खान साहब, जी मलिक रियाज साहब के बारे में एक किसी ने कहा कि जिस तरह कौम का एक ज़मीर होता है, इसी तरह एक कौम का बेज़मीर भी होता है। नहीं ये कौम की तस्वीर है, कौम का चेहरा है मलिक चेहरा। रियाज। इसमें आप क्यों बुरा मना रहे हैं? क्या वो गलत कहता है कि जी मैं पहिए लगाने पड़ते हैं, मुझे आपको नहीं लगाने पड़ते? हम क्यों झूठ बोलते हैं? उसे लगाने पड़े हैं। और मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पर बात कर रहा हूँ कि वो जो कहता है कि जी मैं ब्लैकमेल होकर पैसे देता रहा, बिल्कुल ब्लैकमेल होकर देने पड़ते हैं जी यहाँ पर पैसे जब आप बड़ा कारोबार करें। लेकिन एक जो चीज़ मैं पहले एक पॉइंट से शुरू कर दूँ, ये अभी बैरिया टाउन के नाम की बात की किसी दोस्त ने कि जी वो नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब वो नाम उसने बिला वजह इस्तेमाल नहीं किया। अब ये भी आप चाहे बेशक डेविल्स एडवोकेट में ही डाल लें, वो ये जो प्रोजेक्ट था ये बहरिया ने, नेवी ने और मलिक रियाज ने बाहमी इश्तराक से शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद जनाब जब वो इश्तिहारात आए अखबारात में, तो इनके पास कोई 15 दिनों में 8 से 9 अरब रुपया जमा हो गया। लोगों ने नेवी के नाम पे, बहरिया के नाम पर पैसे जमा करवा दिए। 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा इनको डेवलपमेंट के लिए, इनके पास वैसे ही पैसे आ गए। एक मैं भी विक्टिम हूँ, बाद में एक फॉर्म्स वाला फ्रॉड भी शुरू हुआ था। उसमें मैंने भी 10,000 रुपया दिए थे। अच्छा। वो मेरे भी वापस दिलवाए जाए। ठीक है। वो कोई 5-1 अरब रुपया उसके जरिए इकट्ठा हो गया था कि जी आपको ना घर बैठे इतला हो जाया करेगी जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है,
آپ کو یاد ہے کہ ایڈمرل منصور الحق ہوتا تھا، چیف تھا، جی ہاں پھر اس کو سزا بھی ہوئی، وہ امریکہ کی جیل میں تنگ تھا، اس نے کہا مجھے پاکستان کی جیل میں لے جائیں، پھر اسے کچھ عرصہ بعد چھوڑ دیا گیا. سر یہاں ان کو تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جی بالکل، اور وہاں پیلے کپڑے پہن کے پھرنا پڑتا تھا. اچھا، پھر وہ ایڈمرل منصور الحق نے جناب سودا کیا بحریہ کے نام کا 14 کروڑ روپے، اگر میں بھول نہیں رہا، رقم ہو سکتی ہے تھوڑی سی اوپر نیچے، اس وقت 14 کروڑ روپے کے بدلے بحریہ کا نام ملک ریاض کو بیچا گیا. اور کہاں نیوی پارٹنر تھی، نیوی باہر نکل گئی پارٹنرشپ سے، اور جناب جو جس کا لائنس شیئر تھا وہ باہر 14 کروڑ روپے لے کر باہر ہو گیا، اور بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے حوالے. باہر نہیں نکلتے، ملک ریاض نے نکال دیا. اچھا، وہ جناب بحریہ ٹاؤن کے اس طرح مالک بنے، کاغذ ان کے پورے ہیں ابھی تک. بحریہ عدالت نے بھی انڈورس، جی ان کی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے نیوی کا، اب وہ گئے ہیں تو وہ کام پورا کر کے گئے ہیں. انڈر دی ٹیبل کتنے پیسے دیے گئے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ 14 کروڑ میں پارٹنر کو 14 کروڑ دے کے فارغ کرنا سمجھ سے باہر ہے. اب آج بھی، آج تو چلیں 14 کروڑ کی مالیت کم ہے، اس وقت بھی کم تھی، کچھ بھی تھا. اور یہ بحریہ کی وجہ سے ہی ان کا ادھر جو انہوں نے اپنی کلٹیویشن کی تھی. یہ بحریہ ٹاؤن اور منصور الحق صاحب جو ہیں، منصور الحق صاحب بہت پہلے گرفتار نہیں ہو گئے تھے پھر پاکستان؟ نہیں، یہ جب شروع ہوا تھا کہ زمینیں کدھر ہیں، اور تب میں آپ کو ڈائلاگ بتا دیتا ہوں منصور الحق کا. اچھا، کہ وہ ڈی ایچ اے بازی لے گیا ہے، تسی بھی کوئی زمین لبو، اچھا کم کرو، پیسے کماؤ. اوکے. اور پھر کسی ایڈمرل کے ذمے لگا کہ جی آپ یہ اس چیز کو دیکھیں گے، وہ انچارج بنائے گئے. یہ باقاعدہ پارٹنرشپ تھی نیوی کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو اس نے اکارڈنگ ٹو آور کلچر اس نے اپنی گیم کی ہے، لوگ اس کا شکار ہوتے گئے. ہاں، یہ اس کا اسٹریٹ سمارٹنیس ہے کہ اس نے جس کو پیسے دیے ہوں گے اس کا وہ ثبوت رکھتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، یا وہ کوئی دستخط کرا لیتا ہے، یا جس طرح بھی، جس طرح وہ افتخار چودھری کے بیٹے کے ساتھ ہوا. یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ سارے لوگ اندھے نہیں تھے، سارے استعمال ہوئے ہیں. اور اب بھی وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں آگ لگا دوں گا، تو لگا دیں جی آگ، ہم تو چاہتے ہیں لگ جائے آگ. دیکھیں جی وہ کس کو ڈرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہے ہیں. ہاں، یہ والا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے جنرل عاصم منیر، اس کا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے ملک ریاض کے ساتھ، لہٰذا وہ نہیں ڈر رہے. ٹھیک ہے، ظاہر کانا نہیں ہوگا. اچھا، باقی جو ڈر رہے ہیں، جنہوں نے لطیف حال میں محل بنایا کوئی 1 ارب روپے کا، وہ ڈریں، وہ تو پہلے ہی کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں. اور جو ہے ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، اور ایک بات اور اس کی شاید میری انڈورس کریں یا تصحیح کر دیں، کوئی بات نہیں. جو یہ جو 460 ارب روپے بنائے گئے اور 100 موٹو لیا گیا، 100 موٹو تھا نا ثاقب نثار کا بحریہ ٹاؤن کے لیے، اس نے بھی پیسے بنائے ہوں گے، یہ بھی میں بتا دوں. 1000 سے 460 روپے آیا سر. ایک بات میں آپ لوگوں کو جو ہے نا تحقیقی جرنلزم کے طور پر ایک بات اور بھی بتا دوں. یہ جو ہے نا سہاوا میں زمین، وہ القادر ٹرسٹ، سر یہ اس کا معاوضہ نہیں بنتا اس کام کا، پیسے اس کے علاوہ بھی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بیرسٹر شہزاد اکبر تھا، یہاں اس کے لیے ایک بنگلہ بحریہ ٹاؤن نے لیا ہوا تھا، یہاں چھٹی والے دن 2 چھٹیاں ادھر گزارتا تھا. اتنے سے پیسوں میں کون کام کرتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اٹس اے پینٹ، ایون بلو دین پینٹ. بلکہ وہ تو رپورٹڈلی ہے، کسی بندے نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں 1-2 کروڑ والا کام نہیں. اب میں سندھ حکومت کی جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید سندھ حکومت نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، ہمیں تو 99 ایئرز کی جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ لیز طے کی ہے. یہ مجھے سمرو صاحب گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اس وجہ نہیں، میں سوال چھوڑ رہا ہوں سر، میں سوال چھوڑ رہا ہوں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ابھی تک ادھر ٹرانسفر نہیں ہوئے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. بہرحال جی جو رنگنا چاہتا تھا اپنے آپ کو، ملک ریاض سے پیسے لینا چاہتا تھا. آپ کو یاد ہے ایک چڑیا بھی ہوتی تھی؟ ہاں. وہ چڑیا کون تھی؟ وہ چڑیا مر گئی، پھر خبریں آنے بند ہو گئیں. یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے سامنے بس میں نے ویسے چڑیا دا نام دا ہی پتا تھا، دساں تسی جدھر اشارہ کر رہے ہو نا. اچھا، ایک تو ظاہر سندھ حکومت کی ملی بھگت کے بغیر بحریہ ٹاؤن کراچی نہیں بننا تھا، ایک چیز. اچھا امداد، ایک اور بات، اگر آپ کو یاد ہو
کووڈ کے دنوں میں عمران خان صاحب کا بڑا ایمفیسس ہوتا تھا کنسٹرکشن سیکٹر، کنسٹرکشن سیکٹر 300 ارب پتہ نہیں کتنے دیے انہوں نے. ہاں تو وہ جڑا کنسٹرکٹڈ سی نا جڑا نا دا وہ ایک ہی واقف سی ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ملک ریاض. اچھا ہاں ریاض ٹھیک. ایک تو یہ کہ وہ اچھا چلیے جو بھی ہے عمران خان کہتا تھا. اچھا آغاز یہاں سے ہوا لیکن ہم کسی خاص وجہ سے ہاں اچھا اب ایک تو یہ کہ وہ فیکچولی مطلب سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر زرداری صاحب کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. انہوں نے کروایا، بیریا ٹاؤن بنایا وہاں پہ. لیکن یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ تھا نا، جب سپریم کورٹ میں گال پکڑی گئی چیز، اس نے تو ثاقب نثار نے اپنا حساب کتاب کر کے 460 ارب روپے یا 65 ارب جرمانہ ڈال دیا. اب اس کے بعد عمران لیگل کرتا آج تک بنی گالا کی طرح نہیں کی گئی سندھ حکومت. سر میں گزارش کر رہا ہوں سر، میں آپ کو فیکچولی کچھ چیزیں. اس کے بعد سندھ حکومت عمران خان کے دور میں لکھ کے تھک گئی کہ پیسہ ہمارا ہمیں دو. آپ کو یاد ہوگا وزیر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں اور پیسے تو زرداری سسٹم کھا جائے گا. یہ پیسے اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے مطابق وہ سندھ حکومت کو ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں. جو اکاؤنٹ میں یعنی ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ والے اکاؤنٹ وہ الگ، وہ تو چلے گئے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں. اس کے علاوہ اس نے کچھ جمع کروائے تھے، وہ چلے گئے، کچھ 40-50 ارب ہیں. ہاں جی اتنے اس سے پہلے جو ہاں وہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا حصہ نہیں، وہ تو آگے سرکار کے اکاؤنٹ میں. تو سندھ حکومت نے کلیم کیا تھا اور وہ قاضی فائزہ صاحب نے وہاں ٹرانسفر کروایا. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر پیسے باہر سے آئے تھے جو بھی ہے. اب جو اصل چیز ہے نا، ہماری سرکار کرپٹ ہے، ہماری ریاست نالائق ہے. ملک ریاض صاحب نے سب کو خریدا ہوا ہے. ایک ادارہ ہے جس نے ملک ریاض کو ایکسپوز کرنا ہے یا کسی بھی کرپٹ کو ایکسپوز کرنا ہے، صدر کو، وزیر اعظم کو، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو، وہ ہے میڈیا. اب ملک ریاض صاحب کے پاس تمام میڈیا مالکان کی ویڈیوز ہیں. ایک نام سوائے ڈان کے اور مطلب ہم تو ڈھونڈتے پھرے پھر جنگ پر اتنی سی خبر، وہ بھی پراپرٹی ٹائکون، نام نہیں ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اگر تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. بلاول ہاؤس جو بحریہ ٹاؤن والا، اس کا افتتاح تھا، زرداری صاحب صدر تھے، ان کے آخری دن تھے صدارت کے. ہم لوگ کوریج کے لیے چلے گئے، زرداری صاحب آئے ہوئے جی، بحریہ ٹاؤن کے اپنا افتتاح ہے بلاول ہاؤس کا. ہمیں تلوار چوک نے یہاں پہ روک دیا گیا سارے میڈیا کو. بیٹھے رہے میں کیونکہ KTN میں تھا، سندھی چینل میں تھا، لائیو شائیو کرنا نہیں تھا. کافی دیر میں ہمارے کچھ یار دوست ہیں، نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ سمجھ جائیں گے اگر سننے دیں گے تو. انہوں نے نا بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی کے ساتھ ذرا شغل لگانا شروع کر دیا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے. میں ان دوستوں کو ایک کہہ کر اٹھا کہ ملک ریاض کی ریاست ہے، تم لوگ جس طرح کی مشقیاں کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو نا ان کی سیکیورٹی کے ساتھ، تم لوگوں کو پڑے گا پھینٹا اور پھر ٹکر بھی نہیں چلیں گے. سر میں یہ کہہ کہ ابھی وہ جو اگلا چوک ہے شاہکام چوک تک نہیں آیا، مجھے فون آ گیا کہ جی کام شروع ہو گیا. خبریں کیا چل رہی ہیں، بلاول ہاؤس کے باہر جانے والی میڈیا کو پھینٹا پڑا ہے. بلاول ہاؤس تک تو پہنچے نہیں تھے. صدر کا نام چل رہا ہے، صدر کو ملائن کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کو کر دیتے ہیں. حامد میر کے معاملے پر ہم نے DGISI کو جنگ میں رول دیا جی ہمیں. ملک ریاض کا نام نہیں چلے گا کیونکہ ملک ریاض نے سب کے منہ میں پیسے ٹھونسے ہوئے. مجھے حکومت سے گلا ہے، مجھے ریاست سے گلا ہے، لیکن میڈیا کا جو کردار ہے نا ایک گھنونا کردار ہے. اشتہاروں کے چکر میں مطلب راول پنڈی میں آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا، ایک ریس ہوئی تھی، اس میں وہ اپنا بچے کچل دیے گئے تھے. سر وہ تک خبریں نہیں چلی تھی. اور کراچی بحریہ ٹاؤن میں کیا ہوتا ہے، گاؤں کے گاؤں روز رہا ہوتا ہے، جس طرح غزہ میں نہیں ہو رہا اسی طرح. اور جامشورو بحریہ ٹاؤن نیشنل پارک میں چلا گیا، کھیرتر نیشنل پارک میں جس طرح مارگلا نیشنل پارک ہے، وہاں پہ میڈیا رپورٹ ہی نہیں کرتا. لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں، بالکل ایک چیز میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. جاوید یہ اصل برائی ہے. صاحب تھے DGISI. میڈیا کے علاوہ ایک میں اس پہ تھوڑا سا کروں گا. میڈیا پہ ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں، یا چوئی صاحب گل کر لیں، میں ایک صاحب اس بات کا جواب دے دوں نا. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پہ ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں، میڈیا کے لیے ریگولیشن کس نے بنانی ہے؟ باقی چیزوں میں تو ہم روک لیتے ہیں. ایک منٹ میری بات میری بات تو سن لیں. ایک منٹ. اچھا یار میری بات سن. اچھا میری بات سن لیں نا. میری بات نہیں کرتے پورا پیج چھپتا ہے. اچھا میری بات تو سن لیں نا. ہوتا ہے، میں ایک منٹ بات تو سن لے پوری. مسئلہ یہ ہے کہ فیئر اینڈ لولی پوری دنیا میں اس کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑ گیا. سارا میڈیا اس کا اشتہار چلاتا تھا نا، لیکن کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تھی، انہوں نے کہا یہ فیئر اینڈ لولی نہیں ہو سکتی، وہ گلو اینڈ سم تھنگ اس کا کر دیا کہ یہ نہ رنگورا ہو سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں بھی 1 ماہ پہلے والز کو اور ایک اور آئس کریم بنانے والوں کو آئس کریم لکھنے پر جرمانہ ہو گیا.
اور اب وہ نہیں چل سکتا آئس کریم کا نام. اچھا میڈیا تو تیار تھا چلانے کے لیے. یہ حکومت کے لیول پہ کوئی اتھارٹیز ہوتی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چلنی ہیں چیزیں, تو وہ کروا لیں. مالکان کو بری کر رہے ہو. نہیں بری نہیں کر رہا, میں بری نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سڑک پہ جو بندہ اشارہ کاٹتا ہے اس کے لیے اسٹیٹ نے سسٹم بنایا ہوا ہے ٹھیک کرنے کے لیے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس میں اسٹیٹ کا کام ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اکیلے میڈیا رسپانسبل نہیں ہے. سب سے پہلے میں ذرا ان کو جواب دے دوں مختصراً. ان کو دیکھیں, ریگولیشنز ہیں. ایک میڈیا مالک جو ہے وہ اربوں روپے لیتا ہے ملک ریاض سے. اچھا وہ اس چکر میں اس کا نام نہیں چھاپتے, وہاں حکومت کیا کرے؟ نہیں یار عجیب بات ہے. مجھے دے دیں, میں چودھری صاحب کو پھر دیتا ہوں مائک. صرف میں جو ان کی بات ہے نا کہ جی میڈیا کہ جی اسٹیٹ جو ہے ریگولیشنز بنائے, جناب اسٹیٹ کی جیسے چودھری صاحب نے کہا ریگولیشنز موجود ہیں. اب میں آپ کو وہ سٹوری یہاں پر جی دوسرا ان کا پروجیکٹ شروع ہوا بحریہ کا. اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے منظوری نہیں لی اور زمینوں پر قبضہ ہے. انہوں نے جناب اخباروں کو اشتہار دیے ایل ڈی اے یا حکومت پنجاب کی طرف سے. کسی اخبار نے, کسی میڈیا ہاؤس نے وہ اشتہار نہیں چلایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ اس سے اگلی بھی کہانی سنیں. اس کے بعد ان کے جو ہائی ایپس ہیں جو اس وقت صوبے کے بڑے افسر تھے, انہوں نے ایک بڑے اخبار کے بڑے آدمی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارا اشتہار ہی نہیں چھاپ رہے. اس نے بحریہ ٹاؤن کا اشتہار دینا شروع کر دیا آدھے صفحے کا. تو انہوں نے کہا جی میں آگے بات کرتا ہوں. پھر وہ آگے بات ہوئی, پھر ان افسر صاحب کی بھی بات ہوئی. اس کے بعد جناب وہ یہ جو اونرز کی تنظیم ہے اخباروں جی, اس کا اجلاس ہوا. اس کا ریزالو دیکھیں آپ, سنیں آپ کو مزہ آئے گا. ریزالو نکالا گیا کہ دیکھیں اچھا وہ ملک ریاض کو خبر ہو گئی کہ یہ اب اجلاس ہو رہا ہے. اس نے اسی دن ان کو پیغام بھجوایا کہ آدھے صفحے کا نہیں, روزانہ 1 صفحے کا اشتہار چھپے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک تو اس کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے اور دوسرا وہ اس کے خلاف کوئی چیز بھی نہیں چل رہی. اچھا تو جناب وہ اس کا پھر حل پتہ کیا نکالا؟ انہوں نے کہا جی ہم چھاپ نہیں سکتے, پنجاب حکومت ہمیں پیمفلیٹ بنا کے دے دے, جو ہاکر صبح ڈسٹریبیوٹ کرنے جائے گا نا اخبارات, اس میں وہ پیمفلیٹ ہوگا. بتائیں اسٹیٹ کیا کرے؟ اکیڈمی کے اشتہار. ہاں جی صحیح. اشتہار چھپے ہیں, ان کے خلاف بھی چھپے ہیں اشتہار. نہیں جنگ میں بھی چھپے ہیں اور بھی چھپے. چلو چھپے ہوں گے, 4-5 اخباروں میں چھپے ہیں اشتہار. یہ جب کمپین شروع ہوتی ہے نا بحریہ ٹاؤن کی, ابھی وہ بات تو ظاہر اخبارات کا اسی آپس گل کر کم پی گیا, کوئی بحریہ ٹاؤن کے اوپر کوئی ہاتھ پڑ گیا. اب خبریں رکوانے کے لیے بھائی صاحب نے یہ کام ڈال دیا کہ اشتہاری کر دیتے. ٹھیک ہے نا. اور کئی دن کمپین چلتی تھی. اچھا دوسرا وہ جو کہنا نیب کیوں نہیں کاروائی کر رہا ہے, فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے, وہ جو ساکم نثار صاحب تھے نا, وہ سارے دروازے بند کر کے گئے تھے. یہ جو بحریہ ٹاؤن والا معاملہ تھا, یہ کہتے ہیں انجینئرڈ ایک پلاننگ کے تحت یہ معاملہ ہوا تھا, جو میں نے سمجھا ہے. اس میں یہ تھا کہ جناب یہ یا تو آپ 1000 ارب روپے دیں, اتنا نقصان پہنچائیں, یا پھر میں نیب کو بھیج رہا ہوں معاملہ. او بھائی کہہ دیتے نیب کو بھیج دو, وہ نیب کو بھیج نہیں تھا نا کسی نے. 460 ارب پہ معاملہ جو ہے وہ فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. اب وہ کیس یہ تھا کہ نیب کو بھیجیں یا یہ پیسے دیں گے آپ. جب اس نے پیسے دے دیے, نیب کو نہیں بھیجا, تو سارے جتنے بھی الزامات تھے سب سے بری ہو گیا. وہ تو بری ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو آپ کے سندھ والے لوگ ہیں جو یہ وہ ان کے خلاف تو نیب نے وہ فیصلہ یہ ہے کہ نیب کو نہیں بھیج رہے, یہ کہہ رہے جناب میں پیسے دے دیتا ہوں. اور دوسرا یہ جو ہے نا رکھنے والی چیز, یہ ججوں کو بھی کانا کرنے کی کوشش ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا, بہت سارے لوگ سن اب یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے معاملہ کیا ہے. یہاں جج ہوتے تھے شیخ رشید صاحب, عبد الرشید صاحب, ایم بلال خان صاحب وغیرہ وغیرہ. مجھے پتہ چلا جناب وہ نہ کوئی بحریہ ٹاؤن میں کوئی صاحب ملے ہیں, تو بحریہ ٹاؤن میں نا وہ پلاٹوں شلاٹوں کا چکر چل رہا ہے. پھر مجھے پتہ لگا, میں نے ایک جج تھے جہاں جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, سپریم کورٹ کے جج بھی رہے, جاج چودھری صاحب. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ 2 بندے پلاٹ لین لگنے بحریہ ٹاؤن تو ملک ریاض تو, ایک ان کے اور تیرا سجن میرے کو بھی آیا سی, میں تو بحریہ ٹاؤن دیکھ بھی آیا. میں نے کہا انہیں کہ یار اگر آپ فل قیمت پہ بھی لیں گے نا, پوری قیمت پہ بھی,
बहरिया टाउन में आपका प्लाट होगा तो आप उस खाते में आ जाएंगे कि जनाब भाई साहब इनको वो प्लाट जो जिज्जों को प्लाट बांटे गए हैं उनमें ये साहब भी हैं। उनके अच्छा मेरी बीवी ने भी रोका वैसे कि ना लो, वो बंद हो गया चैप्टर। फिर ये रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, काजम अली मलिक साहब के पास एक केस लग गया जज से लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनके पास केस लग गया मुतासरीन बहरिया टाउन का एक। इन्होंने कोई मेरे ख्याल कहा था कितने वो बना के देने थे कोई, फिर इन्होंने वो बना के नहीं दिए अपार्टमेंट्स वगैरह, फिर इन्होंने ज़मीनें दे दी इस तरह को, नहीं जब पैसे ले लो वापस, इस तरह को चक्कर चुक्कर चलाया हुआ था। तो जज साहब थोड़े से औखे टाइप थे, तो उनके मूड से ये लग रहा था जनाब ये तो मुतासरीन के हक़ में जाने वाले हैं। एक दिन अचानक इनके वकील साहब आए, उनके जनाब आप तो ये केस ही नहीं सुन सकते, ये आप तो खुद मुतासरा फरीक हैं, आपकी अपनी एक दरख्वास्त है, आपने खुद बहरिया टाउन में अप्लाई किया था, ये इस तरह तक मामला बना दिया। वो मैंने, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल मैंने अप्लाई किया था, लेकिन फिर मैंने किसी वजह से वो अपनी दरख्वास्त जो थी वापस ले ली थी, सिक्योरिटी जमा करा दी, वो मुझे वापस मिल गई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो वो मैंने जज साहब से पूछा, काजम अली मलिक साहब से बाद में, मैंने कहा जनाब ये क्या चक्कर से, ये प्लाट वाला क्या चक्कर है? उनका जनाब एक लेटर आया था, अब मुझे याद नहीं लेटर रजिस्ट्रार की तरफ से गया था हाई कोर्ट की तरफ से गया, वो मैंने ये समझा कि शायद हाई कोर्ट का बहरिया टाउन के साथ कोई माहदा हुआ है कि जजों को रायती कीमत पे प्लाट देने का। मैं बता देता हूँ, तो उस मैं सुन लेना, तो उस सुन लेना, तो बाद में आपकी तरफ आ रहा है ना, बाद में आपकी तरफ मैंने जो उन्होंने कहा था वो मैं बता रहा हूँ। तो वो कहते मैंने अप्लाई किया, बाद में मुझे पता चला कि इसका तो हाई कोर्ट के साथ तल्लक ही कोई नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंटली कोई मामला है। तो मैंने फिर वो प्लाट नहीं लिया था, यानी इस तरीके से, यानी उसने तो रिकॉर्ड रख ले रहा था कि जनाब करोड़ का प्लाट मैंने 50 लाख का दिया था, 50 लाख जज साहब को मैंने इस खाते में दिए थे। ऐसी सर बात वो कहते मैं काना कर लेता, इमरान खान कहते ये काना कर लेता, इस तरह का नहीं करता। अभी जो ना अभी एक मिनट ना, मसला ये है कि जो इश्तहारात चलते हैं अखबार में हो या टेलीविजन पे हो, वो रिश्वत यार गलत एक मिसलीड हो रही है ना चीज़। वो कैंपेन चलती है, हमें पता है, चूंकि मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ इसलिए मुझे पता है, वो रिश्वत के लिए नहीं चलती वो कैंपेन। मलिक रियाज साहब को रिश्वत देने के लिए इश्तहार देने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, उनके अभी 2 साल हो गए, एक सिंगल इश्तहार नहीं चला, कहीं उनका नाम चला है? मैं वही बात करने लगा। ठीक है, इसलिए इश्तहारात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये बताते हैं ना कि उन्होंने कैंपेन चला दी, उनका कोई मसला आ गया था, ये बिल्कुल मिसलीडिंग है और मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी। वो कैंपेन चलाते हैं जब उन्होंने अपने कोई चीज़ प्लॉट्स और कोई सोसाइटी बेचनी होती है, उस वक्त चलाते हैं। बाकी उनके जो मामला हैं वो जैसे मर्जी डील करें, वो उन्हें पहिए लगाने आते हैं और उसी के साथ चलता है। अभी नहीं, मैं अभी कोई इश्तिहार नहीं चल रहा, अभी कोई इश्तिहार नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने डिक्लेयर करने अपने आप को डिफॉल्ट। ठीक, वो रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे तो तुम लोगों ने कंगला कर दिया, तो मैं ये लाखों लोग तुम्हारे सड़कों पर ले आऊंगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अभी कोई इश्तिहार नहीं चल रहा, नाम भी नहीं चल रहा, क्योंकि वीडियो सबकी है, किस किस को क्या क्या दिया हुआ है, सबका महफूज है। कि चलो आगे चल के जब मैं कोई बेहतरी उसमें आऊंगा। और अभी अपना दुबई के नहीं चल रहे इश्तिहार, कुछ दिन पहले तक चल रहे थे, खबरें चल रही, सारा कुछ चल रहा है। इश्तहार में फिर बता दूं एक और, उनका इश्तहार सस्पेंड हुए हैं, उनकी पुरानी पेमेंट्स थी और वो उसमें से पेमेंट्स उन्होंने शुरू कर दी हैं क्योंकि वो अपनी कैंपेन चलवाना चाहते हैं। जब वो ओ यार सुन तो लेता, अब मेरी बात तो सुन ले। नाम क्यों नहीं चल रहा? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप हमारा मुद्दा ही है, आप सुनिए, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप शोर ऊंचा उछाल के शोर मचाने नहीं, बात तो सुन ले। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि उन्हें नाम रुकवाने के लिए इश्तहारात देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, इश्तहारात का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो अदरवाइज उनके बहुत अच्छे कहना यार मेरा खाता साफ रखो, बस इतनी गल कह रहे हैं कि इश्तिहार खान साहब आपकी बात बताना ये जो नूरुल्लाह साहब ने बात की है, ये हमारी ऑडियंस सुन रही होगी, फैसला कर लेंगे खुद ही कि भी इसका मालकान की करप्शन की है, मालकान करप्शन कर रहे हैं। और बात ये है अभी रात यार उसके लिए मलिक रियाज को कहां से ले आए? इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया इन इटसेल्फ बहुत बड़ी करप्शन है जी। आप रात शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख लें, वो लेते हैं नाम, लेकिन वहाँ टू लग जाती है। ठीक है, अच्छा बाकी मैं नूरुल्लाह भाई के साथ कोई कंटेस्ट करना नहीं चाहता, मुझे कुछ और भी पता है वैसे। ठीक, नहीं इज़हार है, वो मेरे भाई हैं। अच्छा, ये जब बहरिया टाउन शुरू हुआ था ना, तभी दो कंपोनेंट्स बनाए गए थे। एक तो रिसेंटली रिटायर्ड लोग जो हैं वो मुलाजिम रखे जाएंगे, इश्तिहार दिया था अखबार में। ठीक है, हमेशा दिया जाता है। रिसेंट रिटायर्ड, वो पुराने 10 साल पहले वाला इररेलेवेंट हुआ होता है। ठीक है, वो उसमें नहीं सर, जनरल और जज, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, ठीक है,
जनरल एहतशाम ज़मीर, आप परेशान ना, मैं पूरा नाम लूंगा, ऐसे ही आप मुझे खाम खा शाम ज़मीर आपकी ज़मीर की आवाज़ है उसका और इज नॉट द ओनली वन, लाइन बहुत सारी लाइन लगी हुई है। अच्छा, फिर उसमें जो दूसरी स्कीम थी, अब ये मैं भूल सकता हूँ, या 1/4 कीमत थी या हाफ, जजेस और जनरल्स के लिए, हायर कोर्ट्स के, ये सिविल जजेस या सेशन जजेस नहीं, इनके लिए आधी कीमत या चौथा हिस्सा, वो इन्होंने पैसे जमा कराने थे और इनको वो जनाब प्लॉट मिलने थे। और फिर बड़े लोगों ने, हज़ारों लोगों ने लिए हैं, मैं कईयों के नाम ले सकता हूँ, उन्हें भी पता होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे कि पैसे लिए हैं, ये उनकी स्कीम थी, लोगों ने फ़ायदा उठाया और बाद में भी लोगों को उन्होंने हेल्प आउट भी किया, घर बनाने में भी किया। ऐसे भी कोई 50-100 लोग हैं। अच्छा, सवाल है अब ना, मलक रियाज की करप्शन पे हमने बड़ा डिस्कस कर लिया। नहीं, सिर्फ मलक रियाज करप्ट नहीं है, एग्जैक्टली सिस्टम सर, एक क्लर्क जड़ा है वो, या जो आपने बात की है, हम रिश्वत देने के लिए तैयार, ये है रिश्वत लेने के लिए मलक तैयार। रियाज के थ्रू करप्ट कौन कौन हुआ है? सर पटवारी, वजीर आज़म, सदर, हाँ ठीक है, जनरल, जजेस। भाई मैंने मालूम किया है, आप दोस्त नहीं फरमा रहे, क्योंकि इस मुल्क का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दानिश्वर स्कॉलर जो है उसका नाम मलक रियाज है। तो ये जो हमारे रहनुमा है ना, जैसे सदर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ये असल में उनसे ज्ञान लेते हैं, जैसे मसनवी मौलाना रूम पढ़ ली, अच्छा नहीं, इकबाल का कलाम वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रियासत को जो गोडे गोडे करप्शन में धसी हुई है, और अपनी करप्शन के लिए सिर्फ मलक रियाज की मोहताज नहीं है, और मतलब ये कि ये मुआशरा जो है ये करप्शन को करप्शन ही नहीं समझता। आप मतलब एक इंडिविजुअल से लेके आप इदारों तक आ जाए। खूबसूरत बात की थी, ये नहीं होगा तो कोई और होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक करप्ट मुआशरा भी, सॉरी मैं ये बात बड़ी ज़ाहिर तलख है लेकिन हकीकत है, और एक करप्ट रियासती निज़ाम भी, एक बंदे तो मगर क्यों पै गया, वजह? अच्छा जी, एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात की है, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। और उनकी बीवी ने विटनेस किया था कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो मुझे समझ आता है, किसी ने नहीं इसके पीछे पड़ना था, ठीक है। बाज़ प्रोजेक्ट्स में से इसे निकाला गया है, DHA का भी इनके पास कुछ था, कोई प्रोजेक्ट आया था, वहाँ से भी ये फारग हुए हैं। फिर ये कंपेटिटर भी हैं, नहीं इधर पिंडी में भी था। अच्छा, अब जो इशू है, साफ बात करनी चाहिए, ये DHA की लड़ाई है? नहीं, ये अब वादा मुआफ़ नहीं ना बने। अच्छा, ये अब अप्रूवर नहीं बने, तो उसने साफ कहा है कि सबूत नहीं दिए उसने। हाँ जी, नहीं, सबूत दे दिए। वो मुल्ज़म के तौर पर भी उसको प्रोसिक्यूट हो सकता है। नहीं, ये भी एक बात सुनी गई थी ना, वो प्रोसिक्यूट तो हो सकता था ना कि उसने क्यों दिए पैसे, कितने दिए। मैं तो ये भी नहीं मानता कि ये सिर्फ यही ज़मीन है उसके मुआवजे के तौर पर गई, क्योंकि आपके सामने ऑडियोज भी तो आ चुकी हैं ना, हीरों के भी तबादले हो रहे थे। तो ये इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक्शन इसीलिए हुआ है कि ये है कि 3-5 दिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चौधरी निसार के खिलाफ रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मुझे स्क्रू करता है, तो इधर भी कर दे। नहीं, दिस टाइम ही इज ऑन द रॉन्ग साइड। जाहिर है वो जो है ना, वो अब रॉन्ग साइड पे चले गए हैं। तो लेकिन जो आगे से इधर अब वाले जो हैं, जनरल आसम मुनीर या एस्टेब्लिशमेंट को जो हेड कर रहे हैं, वो तो यकरुखे आदमी है, वो किसी माफी देने के शायद चक्कर में नहीं है। अदरवाइज बस वो मतलब माफी किसी ने भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लगे किसी को नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जिसने माफी की दरखास्त की है वो सारी रिजेक्ट हुई है। वो क्या कहते हैं, चिराग सभी के बुझेंगे, सिवा किसी की नहीं। आपकी बात बहुत कानों को अच्छी लग रही है, लेकिन मैं चूंकि बदअंदेश हूँ, मैं इसके टनल के सिरे पे जो है ना, वो कुछ रे ऑफ लाइट देख रहे हैं। नहीं, रे ऑफ लाइट यहाँ और अंधेरा देख रहा हूँ, और अंधेरा देख रहा हूँ। चलो शकील साहब, लेकिन मुद्दा जो है ना, हमने जी आपका जो सवाल था ना, उस पे ये सब मफादात की जंग है सर, धंधा है पर गंदा है ये सब के सब जो है ना, मास भाई अभी जो आर्मी चीफ साहब हैं,
کہ دیکھیں وہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا ہر باری جڑا یہ آرمی چیف ہے نا سر یہ نہیں انہوں نے ابھی تک دیکھیں اسمگلنگ مافیا کے خلاف انہوں نے کارروائی کی آج تک کی جا رہی ہے. اسمگلنگ روکی انہوں نے. ہمارے وہ دوست سردار صاحب بتاتے ہیں نا کہ پہلے کنٹینر جو ہے وہ 20-25 لاکھ میں کلیئر ہوتا تھا. مجھے انہوں نے انوائسز دکھائی تھی. اور اسمگلنگ روکنا بڑی بات نہیں ہے, اسمگلنگ کرنے والوں کو روکنا بڑی بات ہے. نہیں میری بات سننا شکیل ملک صاحب, انہوں نے روکی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی بی نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی تھی اس پہ. لیکن اب ہم سول گورنمنٹ کو بھی کوئی کریڈٹ دے دیں, ٹھیک ہے, یہ کسٹمز میں کسٹم والے کرتے ہیں نا اسیسمنٹ, ان کو بھی کوئی کریڈٹ دے دیں کہ وہ بھی کوئی بندے بنے ہیں, انہوں نے بھی سر بنایا گیا ہے, بنے نہیں ہے, بنایا گیا نہیں. سنیں سر, یہ ان کا کام نہیں ہے جی, میں آپ کو پھر سیدھا کہوں. نہیں ان کا یہ تو کام ہے نا کہ ان کے جو لوگ کر رہے تھے ان کے بغیر ہو سکتا انہوں نے اپنے لوگوں کو پیچھے کر دیا, اپنے لوگوں کو روک دیا. آئی بی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک منٹ جی, انہوں نے کنٹینر کی بات کی ہے, کنٹینر کسٹمز یہ دیکھتا ہے, میں بارڈر کی بات اور ہے, وہ بارڈر ایگزیکٹلی ہاں یہ باریک فرق ہے. بھائی جان خان صاحب میں تھوڑا مخاطب کر رہا ہوں جی سر, میرے دیکھ لو تھوڑا جی سر, میں خدا کا آتا تم کوئی جیل تھوڑا دینا. اچھا یہ آپ سیدھی بات کریں نا کہ جو رپورٹیں گئی تھیں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے, ان میں اسمگلنگ اوکے تھی, کچھ نہیں ہے جی. وہ آئی بی کی رپورٹ تھی, انٹیلیجنس بیورو کی سیولین کی رپورٹ تھی کہ جناب بھائی صاحب یہ سارا جب کمپیریزن کیا گیا تو وہ آئی بی والی دوبارہ. لیکن پھر بھی کریڈٹ جو ہے نا آرمی چیف کو جاتا ہے, اور ویسے نا کریڈٹ ہمارے دوست کو بھی جاتا ہے جنہیں اے آرمی چیف نے کیا, وہ دا نام ہے انوار اللہ کاکڑ جی. انہوں نے مجھے بھی کریڈٹ دے دیں, شاید یہ خبر میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہو, مجھے نہیں یاد. سر عمران صاحب سے کی ہوگی. اچھا چلو. تو سر یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے اس کاروائی کا آغاز گھر سے کیا اور آج تک معافی نہیں دی. وہ جو اڈیالہ والے ہیں وہ بھی بار بار پیغام بھیجتے ہیں, ان کے لیے بھی وہی جواب ہے کہ آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک راستہ اوپن کر دیا گیا ہے, جائیں جا کے وہاں پہ بات کر لیں. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, اور جو سوال میں کرنے لگا تھا نا وہ سوال اناؤنس کر کے پھر واپس آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے, اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان کے پاس پیچھے جو بیک کے اوپر جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا ہر مذاکرات کی, جو ٹیبل پہ آپ کے مخالف کو لے کے آتی ہے, تو وہ اسٹرینتھ ہے کیا وہ سڑکوں کے آنے کے لیے دوبارہ سے قابل آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 2-4 سوال ہیں جو ہم آپ ڈسکس کریں گے, اور ٹرمپ والا بھی معاملہ سمجھیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جی بیٹھک میں کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید, اور جو سوال چھوڑ کے گئے تھے اسی سوال کا جواب لینا ہے. ملک صاحب سیدھے ہو گے پہلے, ملک صاحب کی گل نہیں پاندی, ملک صاحب بچارے ماڑے آدمی نے. ملک صاحب میں پہلا ملک ہے جڑا ماڑا دسو, عمران خان صاحب جو مطلب پیچھے فورس کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں بڑھا دینا وہ کمیشن, تو چلو دوڑو میں نہیں کرتا مذاکرات. کمر ان کی ٹوٹ چکی ہے وہاں پہ جو 26 نومبر کے بعد. میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی بڑے لیول کا پروٹیسٹ کر سکے. کیا کہتے ہیں سر؟ عمران خان نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے, آج بھی لے لے گا. یہ کل انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی چونکہ کمیشن نہیں بنائے جا رہے, حامد رضا کی گرفتاری کے لیے چھاپے. ہاں کر دیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ 28 کی ڈیٹ دی ہے گورنمنٹ نے, انہوں نے 28 کا بھی ویٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا. تو اس پر سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حامد رضا کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو اس لیے ہم چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. یہ کل بات ہوئی تھی, لیکن آج بریسٹر گوہر صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات پر غور کرتی ہے, غلط ہوئی ہے نا وہ کمیشن اگر آپ پہلے بنا دیں. 28 کو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, 28 جنوری کو, اور 28 جنوری کو وہاں پہ حکومتی ممبران بیٹھ جائیں گے, اسپیکر صاحب بیٹھ جائیں گے. مذاکرات جو ہے اگر تحریک انصاف نہیں جاتی تو پھر تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرے گی نا. اور یہ مذاکرات تحریک انصاف کے کہنے پہ شروع ہوئے تھے. فیض حمید صاحب کو جب چارج شیٹ کیا گیا تھا, جس دن وہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ جی ادارہ جو ہے وہ اس پہ بھی 9 مئی کے حوالے سے بھی تفتیش کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں اس کے فوری بعد بیرسٹر گوہر
उमर अयूब और ये लोग जो है बार बार स्पीकर चैम्बर का तवाफ कर रहे थे और वहाँ पे जाके यही बात की जा रही थी मुज़ाकरात करवाए जाएं, टेबल पे बैठा जाए, और अब वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि इमरान खान को जनाब किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिल रही। मेरा ख्याल है मैंने बैठक में ये गुजारिश की थी कि मुज़ाकरात होने हैं, वो सहूलत लेनी कैसे है, मुज़ाकरात में बैठना नहीं है, सड़कों दे आन जोगे रहे नहीं, मतलब ट्रंप दे कोलों को सहूलत लेंगे या क्या? सर ट्रंप कैसे सहूलत देगा इनको, क्या करवा लेगा? नहीं पता, मैं तो सवाल कर रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा होगा, की सहूलत चाहते नहीं हैं, चाहते। जैसी उन्होंने लंदन के अपार्टमेंट में ली थी हाँ जून 2014 में। अच्छा। वो उस तरह की सहूलत चाहते हैं। उसके लिए ना उनको अदलिया की जरूरत है, ना उनको सियासी गुफ्तों की जरूरत है, ना उन्हें किसी मुज़ाकरात की जरूरत है। मतलब उधरों भी हाँ नहीं ना हो रही, वो अभी नहीं हो रही ना। मैं आपसे जो गुजारिश चाहता हूँ, हाँ एक आध मिनट ही दूंगा। देखिए ये झगड़ा बहुत शख्सी नौइयत का है। इदारा जाती लेवल पे इमरान खान की हमायत मौजूद है। अच्छा, इदारा जात यानी जो रैंक एंड फाइल है वो तो 1925 में कहा था कि कम्युनिस्ट बुरे हैं। चर्चिल जाके उनका इलाही हो गया। पाकिस्तान और इंडिया, उसको तो इंडिया था ना, इंडिया की सीआईडी और पुलिस को नहीं पता चला कि कम्युनिस्ट जो है उनसे अलायंस हो गया है। उनके साथ वही सलूक करते हैं। यहाँ कहा गया है 25 साल तक उन लोगों को जिनकी ज़हनी शऊर जो है उसके बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता, उससे रूनत की बू मेरी तरफ से आएगी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि उनकी ज़हनी सतह जो है वो सब ह्यूमन लेवल की है। 25 साल उनसे कहा गया है कि ये पीपल्स पार्टी वाले और ये नून वाले, जो कि ओरिजिनली आपको पता है कि उनकी रूट्स भी कहाँ हैं, ये गलत हैं। ये हम आपके लिए फरिश्ता ढूंढ के लाए हैं। उन लोगों को अभी ये बात समझ नहीं आ रही, और इमरान खान और उनकी पार्टी भी इसी उम्मीद से चिपके हुए हैं कि एक फर्द जो है वो इदारा जाती इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड जो हमारी सपोर्ट है, और वो सिर्फ इदारे के अंदर नहीं है, अवाम के अंदर हमने सियासी शऊर इतना गिरा दिया है कि उसी सियासतदान को, मेरा एक दोस्त है अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, उसे वो बहुत नूरानी आदमी है ना, कान से दसोगे नाम? नहीं, कान में क्या बताना है, वो वैसे ही परले कान के पास बैठा होता है। अच्छा ठीक है, बैठा तो उस बेचारा, यानी वो उसे जब बुरा कहना होता है तो वो सियासतदान को बुरा कहता है। वो इस मुल्क की तारीख के 33 बरस खा जाता है। वो इस मुल्क के 33 बरस के अलावा जो हमारे साथ हुआ है, फिर बहस ने वही पढ़ा शुरू कर देना। वो उसको यही मैं इसलिए रोकना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इमरान खान जो है ना, ये मिडनाइट जयकार से, खिलाफत ऑपरेशन से, मेमो गेट स्कैंडल से और डॉन लीक से बरामद होते हैं। हाँ, इस जैसे लोग, ये इमरान, ये जो रियाज मलिक है, ये फैसिलिटेटर रियाज मलिक रियाज, ये जो रियल एस्टेट वाला है, जमीनें बेचने वाला, ये शख्स जो है ये फैसिलिटेटर है मुजरिमों का, कौमी मुजरिमों का, खुद कौमी मुजरिम है। एग्री, ठीक है जी। अच्छा, गुफ्तगू बहुत, वो 2 पॉइंट रहते हैं अभी, मैंने सिर्फ उस पे बात करनी है, ये खान साहब का जो इनकार है। 2 इशू, पॉइंट नहीं 2 इशू रहते हैं। ठीक है, खान साहब के इनकार को आप सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी देख सकते हैं। हाँ, कि वहाँ पे जो कुछ चल रहा है, 26वीं तरमीम का मामला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके सामने केस जाता है कस्टम एक्ट के हवाले से, और उसी में से वहाँ पे चूंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी आप ये केस नहीं सुन सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो आप इसको वहाँ पे रेफर कर दें। अच्छा, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले मंसूर शाह साहब जो हैं ये कई केस रेफर कर चुके हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी हमारे इख्तियारात वापस कैसे लिए जा सकते हैं। इन्होंने आर्टिकल 191 ये क्वेश्चन रेज कर दिया, वो केस डीलिस्ट हो गया। उसके बाद तौहीन अदालत निकल आई, तौहीन अदालत से निकल के आगे नहीं, मौजूदा सिचुएशन में जो फैसला महफूज हुआ है, कहीं ना कहीं इमरान खान को लग रहा है कि जनाब अली दंगल वह यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक, और उनके लिए यहाँ से जो है वो, खान साहब आपको क्या लगता है? एक मुलाकात हुई थी पेशावर में, ठीक है, उसको खुफिया रखने की क्या जरूरत थी? हाँ ठीक है, हाँ, सवाल तो बनता है। और इमरान खान की आज भी यही ख्वाहिश है, जो कल का मैंने कोई बयान देखा है कि भी हम एस्टेब्लिशमेंट से उनको तो इधर ना कर रहे हैं, तो उथे ऑन तो नहीं है सीन। ये बताए ना कि अगर सिक्योरिटी पे मीटिंग थी, बाकियों को एक कमरे पे मिल रहे थे, अच्छा वो गौहर वहां भी गए और वो लीक आउट हो गई और बाद में उसे खुफिया भी बनाया गया, ये तो पीटीआई ने खुद बेचा है, तो वहाँ क्या जरूरत थी जी?
میں یہاں پر سوال چھوڑ دیتا ہوں. بس یہی مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کوئی نہ کہیں سے کوئی اتنا پاگل تو نہیں, عمران خان واقعی پاگل نہیں ہے. کسی وجہ سے اس نے وہ ڈیٹ بھی نہیں آئی 28 کی, اس نے کہا ہم بات نہیں کریں گے. یعنی آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ملاقات چوئی صاحب, صحیح چوئی صاحب, صحیح چوئی صاحب, عمران خان صاحب, ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو امید عدلیہ سے ہے کہ وہاں سے ہوگا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی. شک کا دائرہ یہ وہاں تک لے گئے ہیں کہ گالے پیچھے کی طرح نہ کتنے چل رہی ہے, لہٰذا انہیں سیاستدانوں نے کہا دوڑ جاؤ. میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے جن کی طرف دونوں بھائیوں نے اشارہ کیا ہے. نہ ادھر کوئی وہ بات تھی آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات تھی پشاور والی, اور آرمی چیف کے حوالے سے یہاں یہ پی ٹی اے کے کسی بھی اول درجہ کے لیڈر سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کہتے ہیں اصل تو مسئلہ ہی حافظ صاحب ہے بیچ میں. ذاتی یہاں شخصیات کی بات کی نا انہوں نے, تو حافظ صاحب بھی تھے میرے ساتھ بیرسٹر گوہر نو, ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں حافظ صاحب نے کیا کہا ہے, یہ کوئی خبر کی تفصیلات آئی ہے, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو معاملہ ہی اس طرح, لیکن خفیہ تو رکھا گیا نا, خفیہ رکھا گیا. وہ خفیہ اس لیے رکھا گیا کہ جو میری اطلاع ہے کہ اس طرح ملاقات علیحدہ کمرے میں نہیں ہوئی سر. یہ میں پکی خبر دے رہا ہوں, اچھا ہارسز موت سے سنی خبر دے رہا ہوں. وہاں جو موجود تھے ایک اسی حال میں ایک طرف 40 سیکنڈ کی سر وہ ملاقات تھی, اچھا, اور دوسرا جو عدلیہ کی طرف, یہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. 26 مہینے ترمیم کے خلاف جتنے بھی ججز ہیں. اچھا, جس طرح آپ ایک بڑے صحافی ہیں اسی طرح ایک اور بڑے صحافی ہیں, میں چونکہ انہوں نے خبر نہیں دی, میں بعد میں آپ کو ان کا نام بتا دوں گا, لیکن نہیں چوئی صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ فلاں انہوں نے نام بتایا ہے مجھے کہ کون کون آرمی چیف کے ساتھ تھا. ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کو علی امین گنڈا پور بھی نہیں جانتے تھے, اور بھی کوئی نہیں جانتا تھا, گورنر نہیں جانتا تھا. اس کا تعارف کروایا گیا کہ یہ آئی ایس آئی کے فلاں صاحب ہیں اور یہ آئی ایس آئی کی طرف سے یہاں پہ ہیں. اچھا, مجھے نہیں پتا, میں تو یہ بتا دیتا ہوں کہ جناب علی بن گنڈا پور صاحب نے ریکویسٹ کی, جو کور کمانڈر پشاور ہیں عمر بخاری, پتہ نہیں کیا نام ہے, عمر بخاری, ٹھیک ہے نا, ان سے کہ جناب یہ ملاقات کروانی ہے. ان کو کہا گیا, ان کو جناب یہ مین نے تو نکلنا ہے, یہ ہوگی. اور علی امین گنڈا پور صاحب سن لینا, میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کو, وہ تھے بیرسٹر صاحب. اچھا, بیرسٹر صاحب ہم یہ مان اچھا, لیں کہ یہ ملاقات نہیں سن لیں. تو انہوں نے یہ سفارش کی کہ چلو 2 منٹ دے دیں, وہ اگر ریکویسٹ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں, یہ ایسے. اچھا, ٹو نوئنگ آصف ودیر صاحب سن لیں, اینڈ ٹو نوئنگ عمر بخاری صاحب اور آرمی چیف اعظم بخاری تھے نا, اور میرا مطلب کہ 2 اتشا کام میں وہ نہیں کرنا چپ. لیکن سر باجوے کے بھی چیف اگے نا کسی کور کمانڈر دی ضرورت نہیں دی سر, کی ہو گیا 2 منٹ دے دیو. نہیں ریکویسٹ سر, ریکویسٹ ہے نا. نہیں یہ بھی نہیں سر, چلو بہرحال تہاڈی خبر ہے, میری خبر جڑی ہے میں آپ کی خبر اوکے ٹھیک اسٹینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک. دوسری جو عدلیہ کے ساتھ امیدیں ہیں, وہ عدلیہ کی امیدیں بھی پوری نہیں ہونی. جو 26ویں ترمیم کے مخالف جتنے بھی ججز ہیں, خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے جج ہیں, یہ ہے نا منصور. ہاں, وہ اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں, ہمارے ججوں کو اپنے منہ سے کہتے رہے. لیکن جو پچھلے دنوں ہوا ہے, جس کے در شکیل سعید نے اشارہ کیا ہے اس کیس میں کیا ہوا ہے, وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, یہ سمجھ آ گئی نا. تو یہی نتیجہ نکلنا اس کا. اور یہ ان کی دونوں جو امیدیں ہیں نا, میرے ملک ریاض کے بعد مجھے تو یہ ملک ریاض کے خلاف جو ریاست کھڑی ریاض کی جو ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا فیض حمید کو. یس, وہ آپ کی بات کو جو بڑھا رہی ہے نا بات آگے, وہ یہ ہے کہ ملک ریاض تے ہاتھ پان دا مطلب ہے کہ عمران خان واسطے بھی کوئی چیز ہے. اچھا یار, جو وہ صاحب ہے نا, 2 بندوں کو میں نام لے لیتا ہوں, وہ پوری یعنی کہ اے سے لے کے زی تک وہ اینی شہاد ہیں, وہ حافظ نعیم رحمان اور احمد ولی خان. صحیح. ان کا کوئی بیان, وہ جو آپ کے صاحب ہیں نا خبر والے, وہ ان کا بیان دکھا دیں کہ کتنے بجے آئے تھے. ان دونوں نے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے, جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو. ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیان دکھا دیں جناب ایسے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ دیکھیں, ایک تو ایک ہمارے دوستوں کی بیرسٹر علی ظفر سے ملاقات ہوئی جیل کے باہر. ہاں, ان سے سوال کیا گیا تھا
کہ جی اگر آج سزا ہو جاتی ہے پچھلے جمعے کو، اگر آج سزا ہو جاتی ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو تو مذاکرات چلیں گے. تو انہوں نے کہا مذاکرات تھے، کوئی مذاکرات نہیں، مذاکرات تو کسی اور چل رہے ہیں. ایسا ہی ہوا تھا نا سر؟ نہیں ہاں. نہیں سی ہوا. کیسے ہوا تھا؟ بشرا بیگم کو سزا ہو گئی تو اس کا مطلب مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں. لیکن سزا نہیں نہیں. ہاں بات ہوئی تھی کہ سوال ہوا تھا کہ سزا سے متعلق. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے بات ہو رہی تھی میٹنگ، انہوں نے برسٹر گور نے انہوں نے کیا وہ تو بھائی اچھا یہ جو میں نے پوچھا سزا اگر ہو گئی تو مذاکرات چلتے رہیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو چلتے رہیں گے، وہ تو یہ وہ تو میرا خیال ہے کہ فیضی نے کہا کہ نہیں وہ جڑی برسٹر گور انہوں نے کہا ہاں چلو وہی مذاکرات ہے، اصل مذاکرات تو وہی نے. لیکن میں نے کہا ماحول خراب ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے. تو پھر اس کے بعد اگلا جب کویسچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو عمران خان کا پتہ ہے کہ ان کو کتنی سزا ہونی ہے، وہ نہیں 14 ہوتی ہے 7 ہوتی ہے، وہ ایشو نہیں ہے. اگر بشرا ہمارا ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں بشرا بی بی کے، اگر بشرا بی بی کے کو سزا ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پیش رفت ہوئی تھی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ وہ اس کا مطلب ہے کہ ساری صفر ہوگی. اوکے. اب یہ ان کا کہنا وہ والا جملہ جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا وہ یہی تھا کہ اصل مذاکرات وہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب سن لیں نا. اب وہ جو انہوں نے اس جو سرکار حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے نا، یہ پی ٹی آئی اس کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی ڈیل پیچھے کر کے اعلان ادھر سے کروانا، پسے پردہ ڈیل. بیرسٹر گوہر نے کہا نا کہ ہمارا جی بیک ڈور پروسیس بھی چل رہا ہے، فرنٹ ڈور بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. تو عرفان صدیقی نے کہا نہیں ایک رکھیں. یہ پیغام فوج کے لیے بھی تھا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے. اور 16 کو جس دن یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر عمران خان صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہاں ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، دروازے کھل گئے، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ دروازے بند رہیں، انہوں نے کیے ہوئے تو فوج کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. اس کے بعد ساری بات میں پیکا ایکٹ نکل جانا مختصراً اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی 16 کو ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ کا پلند ہے مطالبات. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں سے پی ٹی آئی لینا چاہ رہی تھی ڈیل وہاں سے انکار ہوا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے اعلان کرنا تھا، اعلان کرنے کے لیے ان کو 7 دن کا انتظار چاہیے تھا. وہ میری طرح مس کیلکولیٹ کر کے وہ 7 دن ورکنگ ڈیز کی بجائے عام 7 دن بنا لیے، اس لیے انہوں نے کل اعلان کر دیا. آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات ختم نہیں کیے، تعطل کا شکار بنائے، حالانکہ کل کہا ختم کر دیے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جو شکیل بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو ابھی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب نا گرا دیں گے، کیونکہ 2 روز پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ جی چند دن کی حکومت مہمان ہے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، رات کو سوئے ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو میں رہا ہو جاؤں گا. یہ عمران خان نے کہا. تو عمران خان صاحب کو منصور علی شاہ صاحب سے ابھی بھی امیدیں ہیں. ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ سویرے میں باہر آیا نہیں نا رات کو رات نہیں لیکن ہاں صبح رہا ہو جاؤں گا. اچھا جی اب آپ اپنے اگلے اس پہ چلیں سر، آپ اس پہ بات کریں. پیکا ایکٹ سر ٹائم بہت تھوڑا ہے. عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا نا جب اب ان کی حکومت جانے والی تھی، وہ یہ حال تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ نون لیگ سے ٹکٹیں مانگتے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کی وہ حرکتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی بیوقوفی ہے، اس کے بعد ان کا گراف کہاں پہنچا. اچھا، اور ان کے سپورٹرز جہاں جہاں سہولت کار تھے ان سب نے رول پلے کیا. 9 مئی 26 نومبر 26 مئی وہ ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، یہ سارے ٹویٹ، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود جن لوگوں نے ان کی ملاقات کروا دی، عمران خان صاحب کو ابھی بھی ان سے امید ہے کہ میرے معاملات پھر چلتے رہیں گے. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ ٹھیک بات. اتنا بڑا وہ ایک اس کو ایڈوانٹیج ملا ہے، اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، وہ کیا ہوا؟ ناکام ہوگی نا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، بار بار کی پریس کانفرنسوں کے باوجود کہ کوئی معافی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس ملاقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی کامیاب ایفرٹ ہمیں سامنے نظر آئی. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے، اور یہ جو ججز والا چل رہا ہے، روز خطوط لکھے جا رہے ہیں، نئے نئے ڈرامے جو ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، وہ ایکٹیولی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا انہیں ریٹرن مل رہا ہے، انہیں فروٹ مل رہا ہے. اس وجہ سے وہ ہوپ فل ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، مطلب پیپل پارٹی نون لیگ کو سوچنا چاہیے. سر یہ پیکا ایکٹ جو ہے، ویسے اتنے کچھ بھی ہو سکتا. پیکا ایکٹ جو ہے وہ مطلب ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی چائیں لے آندی ہے. اچھا، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے.
ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی گوڈے بن کے جھوٹ بول رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ ادارتی چیک کوئی نہیں ہے, ایڈیٹوریل چیک کوئی نہیں ہے وہاں پہ. بڑے بڑے صحافی بولتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں, اور آپ ان کے نام بھی جانتے ہیں وہ کون ہے. تو بیلنس کریٹ کس طرح ہوگا؟ پیکا ایکٹ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ پیکا ایکٹ کوئی آج سے ہے؟ ہم تو پبلک سیفٹی ایکٹ کے لوگ ہیں. ہم تو جو ہے نا وہ نیشنل پریس ٹرسٹ اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہ 89 تک بھگتا ہے. ہر حکومت جو ہے, چونکہ پاکستان میں جمہوریت کا جو عالم ہے وہ تمہیں معلوم ہے, تو ہر حکومت جو ہے وہ میڈیا سے خائف تو ہوتی ہے. جس چیز کی مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ پیکا ایکٹ ان لوگوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لیکن دراصل یہ استعمال ہوگا جنون سچ بولنے والوں کے خلاف. اور یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف بولنے والے. نظریہ پاکستان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جس کی گردن جو ہے چاہے اس میں ڈالی جا سکے. ڈسکس کر رہا ہو تو اس کی بھی گردن بیچ میں آ جائے گی, اس کی گردن بیچ میں آ جائے گی. مجھے پچھلے بیٹھک کے بعد اس کا ذاتی تجربہ ہوا ہے. اچھا. کہ ایک صاحب نے مکمل جھوٹ بولا. اچھا. اور سرکار کے سامنے جا کے. اچھا. میرے ہی بارے میں. اوکے. لیکن یہ کہ کوئی ایویڈنس نام کو ضرورت ہے, اور وہ کل کو یہ کہہ دیں کہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے, کس نے پوچھنا؟ جس نے پوچھنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ آج ہوا ہے, ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ مسلسل ہو رہا ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہی نہیں, لکھی ہی نہیں, وہی بات جو ہے وہ ایک سے زیادہ حلقوں تک کیسے پہنچ جاتی. آپ نے پہلے ڈیمونائز کرنا ہے. یہ شکیل صاحب ہیں, یہ برے نہیں, یہ برے آدمی ہیں, یہ حکومت کی حمایت نہیں کرتے. یہ جو یہی فائل جو ہے یہ اگلی حکومت کو منتقل ہوگی. نشان شکیل صاحب پہ لگا ہوگا. اس کے بعد پیکا ایکٹ جو ہے وہ فارمیلٹی, یہ پناہ گاہ ہوگی جھوٹ بولنے والوں کی, اور یہ سچ لکھنے والوں کی اور سچ بولنے والوں کے لیے it will be as much of a nightmare as we have seen in the past. Sir. میں بجاج صاحب کی ایک لفظ کو انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بھی بظاہر کہ جی جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی, لیکن مجھے یہ ڈر ہے, اور میرا خیال ہے میری اور آپ کی بات بھی ہوئی تھی, کہ یہ کسی کو بھی جو ناپسند ہو چہرہ اس کے لیے کہہ دیں گے, اس کے اوپر یہ مقدمہ جو ڈال دیں تو 2-4-6 مہینے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی. وہ چاہے بری ہو کے آ جائے, طبیعت تو سیٹ ہو جایا کرے گی. اس کا غلط استعمال کا ڈر ہے جو کہ اس ملک میں غلط استعمال کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ شکیل صاحب نہیں, پہلے اچھا, یہ جو ہے نا جو آ رہا ہے پیکا, یہ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو وہ جو ٹی وی چینلز اور اخبارات کے لیے نہیں, ان صحافیوں کے لیے نہیں ہے, یہ عام جو یوٹیوبر سوشل میڈیا کو جو استعمال کرنے والے ان کے خلاف. وہ جو وجاہت صاحب نے فرمایا نا کہ جناب اس کے غلط استعمال کا خدشہ کے امکان موجود ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کوئی بندوں کو کسی بھی معاملے میں. لیکن جو کہتے ہیں جناب ان کے جناب ریگولیٹری اتھارٹیز موجود ہیں, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے سر. وہ سپریم کورٹ میں جو ججوں کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو کمیٹی کو بھی کیا ہم شوکاز جاری کر سکتے ہیں توہین عدالت کی, چیف جسٹس اور امین الدین کو, اور پھر وہ یہ بینچ بنا دیتے ہیں, پھر وہ توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو معاملہ یہاں تک کیا ہوا ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف. سر دوسرے دن وہ کیس لگنا تھا نوٹس کے بعد. سر تمام ٹی وی چینلز میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے, محفوظ ہے, جنہوں نے یہ لکھا جناب وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا, ڈی لسٹ کر دیا گیا وہ کیس جو ہے, وہ والا کیس جو توہین عدالت والا ہے. میرے چیف نیوز ایڈیٹر کا مجھے فون آتا ہے کہ جناب انہوں نے دفعہ منجی ٹھوک دیتی. یعنی کہ یحییٰ آفریدی, یعنی تاثر یہ ملا کہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ظاہر ہے رجسٹرار آفس ان کا متحد ہے, انہوں نے وہ کیس ہی اڑا دیا. منصور علی شاہ سن ہی نہیں سکتا. تو میں نے انہیں کہا نہیں یار وہ لسٹ میں موجود ہے, کیونکہ خبر آنے کے بعد میں نے خود پھر کنفرم کیا کہ موجود ہے. وہ جو کوئی اور لسٹ تھی جو ڈی لسٹ ہوئی تھی, وہ 3 رکنی بینچ کی لسٹ تھی, اس کی بنیاد پہ کسی ٹی وی چینل نے معذرت نہیں کی. وہ آگ لگانے والی خبر تھی سر, کہ دونوں طرف سے جج صاحبان ہیں وہ ڈانگا چکی ہیں, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نے, سر پاڑنے والی گل بنی پئی. اتنی تو پہلو کاروائی کر لو نا.
फिर पीका भी ले आना। सही यार देखें, मेरा ख्याल है झूठ को पकड़ने के लिए ना रोज बरोज नए कवानीन बनाने की जरूरत नहीं होती, कवानीन मौजूद हैं। ये जो रोज बरोज कवानीन होते हैं ना, ये होता ये है कि कुछ आवाज़ों को, जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं ना, उनको दबाना, जो सच बोल रहे होते हैं। झूठ के लिए कवानीन मौजूद हैं, आप पकड़ें जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको रेगुलेट करें प्रॉपर। अब मसला ये है कि पैका एक्ट बना था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2016 में, ठीक। अच्छा, उसमें पीटीआई क्योंकि लाडली थी, वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो नहीं पकड़े गए। इमरान खान साहब के दौर में वहां पर बैठे हुए नून लीग के वर्कर आए थे यहाँ पर सोशल मीडिया के, वो सारे इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हो गए, उनको अंदर डाल दिया गया। वो बेचारे बाद में पीडीएम की हुकूमत में राणा सनाउल्लाह साहब भी उनकी कोई अपना मदद नहीं कर सके, वो अभी तक एफआईए के केसेस भुगत रहे। होता ये है कि ये केसेस जो हैं, ये इस्तेमाल बनाता कोई है और इस्तेमाल जो बनाता है उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है बाद में। तो ये इनको सोचना चाहिए। इसमें सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इसमें सैटेलाइट चैनल लिखा हुआ है, इसमें वेबसाइट्स लिखा हुआ है। वेबसाइट्स का मतलब अखबारात है। अब अखबारात की रेगुलेशंस तो पहले से मौजूद हैं। सोशल मीडिया के लिए आप एक अलग से इदारा बनाएं, बिल्कुल उसके ऊपर काम करें, उसको अलग कर ले इस मामले से। ये अगर आप सारा कुछ एक साथ करेंगे ना, सबको आंकेंगे, सही, तो फिर तो जाहिर है आपको अपना मीडिया को कंट्रोल करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह हर चैनल सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी स्ट्रीमिंग होती है, इनकी वेबसाइट्स होती हैं, इनके वो वेबसाइट ही कहते हैं ना, वो होती हैं, तो वो तो रेगुलेट फिर यही बॉडी करेगी। देखिए ना, आपने फिर पहले कहा था ना, जो एक रेगुलर मीडिया है, रेगुलर मीडिया से मुराद की अब आप देखें ना, एक होता है कि जो आप अपनी केबल के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर जियो देख रहे हैं, सुन ले बात, एक इनका सोशल मीडिया के ऊपर एक लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा प्रोग्रामिंग ही लगा है। सबके जो यूट्यूब चैनल, सर वो यूट्यूब चैनल्स फिर भी क्योंकि किसी बड़े इदारे के हैं, उनके अंदर चेक होता है कि यार ये झूठ ना बोला जाए कि जनाब वो ये हो गया, वो हो गया, मतलब जो झूठी खबरें चल रही होती हैं, जिस तरह अमेरिका से खत आ गया, ट्रंप चल पड़ा, इस तरह की चीजें वो नहीं चलाते। ठीक है, वो फिर भी उस पर प्रोपेगेंडा शायद रेगुलर स्क्रीन से शायद ज्यादा प्रोपेगेंडा वाला एलिमेंट हो, लेकिन बिल्कुल झूठ या किसी को बिल्कुल पगड़ियां उछालने वाला सिलसिला वहां पर फोरम तो अलग है ना, गुजारिश सुन लेना, वो बेशक फोरम अलग हो, लेकिन अब उसमें मवासलाती चैनल लिखा हुआ है। एक वो डिजिटल मीडिया का जो इनका सेक्शन है, वो चले वो आ गया उस नए कानून में, लेकिन उसमें वेबसाइट भी लिखा हुआ है और उसमें अपना सैटेलाइट चैनल्स लिखा हुआ है। सैटेलाइट चैनल्स लिखने का मतलब ये है कि इस स्क्रीन की भी गर्दन बेचारी रहा क्या इस स्क्रीन के पास, तो मलिक रियाज का तो नाम नहीं ले सकते, और कितना दबाएंगे इसको। एक पीटीवी ने एक नस्ल तबाह की थी, ये तो 42 पीटीवी हैं। सर, पीका एक्ट हो या कोई भी दूसरी कानून साजी जिसके लिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही हो, उसको वेलकम किया जा सकता है। सिर्फ उसका देखना है कि क्या उसका सियासी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा या होने का इम्कान है, जो कि बड़ी तफसील से तमाम दोस्तों ने बता दिया कि हम बार बार इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं। तो हुकूमत को इस बात का ख्याल करना चाहिए यार, साथियों ने ख्याल करना चाहिए था यार। हाँ ठीक है, करना चाहिए, वो रेगुलेशन होनी चाहिए, है ना, की करिए बस उसका होनी चाहिए सर, वो रेगुलेशन जरूरी है, रेगुलेशन जरूरी है। सिर्फ मतलब अच्छा, हम इस बात पे बड़ा खुश होते हैं कि यार देखिए कि सुन लें कि सर साइड दो के ARY ने एक जो खबर दी थी और जनाब उसको जुर्माना हो गया इंग्लैंड में, वो उसकी नशरियात नहीं है, वेरी गुड, क्या बात यार। देखो सर, वही ARY पाकिस्तान में खबर देता है और वो खबर होती इमरान खान को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया। अच्छा, ये तो छोटी बात है सर, वो यार ये भी खबर देता है कि वजीर आला ने इमरान खान को मारने के लिए स्नाइपर भेजा, ये खबर है ये। हाँ, अच्छा, उन्होंने उसी बैठ के सारे डिस्कस कर रहे हैं, वो ठीक बात। मैं जनरली मैं किसी से ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो गुजरे हुए काल में बिक सकता था, वो आने वाले काल में भी बिकेगा। हाँ, लिहाजा वो निकल जाएगा पीका के जाल से। ये मैं आपसे अर्ज किया। ये है ना कि हुकूमत को इस एंगल से कह रहा हूँ, जो कानून साजी है या सजाओं का ऐलान है, वो इस हवाले से होना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों, उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए। बस ठीक है। मलिक साहब दी ग्रेट। सर, मैं वजाहत साहब, खान साहब, इनके साथ 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे लोगों की पगड़ियाँ भी उछाली जाती हैं। ये अभी जो UAE के प्रेसिडेंट और मरियम नवाज की वीडियो वायरल की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके
اس سے پہلے بھی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی بہت بے شمار. ہماری وہ صوبائی منسٹر عظمہ بخاری وہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے چکر لگاتی ہیں, آپ وزیر ہو گئے, وزیر ہو کے ملزمہ نہیں پکڑی جا رہی ہیں, حالانکہ ملزمہ پاکستان میں موجود ہے. تو یہاں پہ میڈیا کی آزادی پہ کمپرومائز تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میڈیا کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا. اب سوشل میڈیا پہ جو کچھ کیا جاتا ہے, امداد صاحب نے بات کی تھی, ہمارا جو نیشنل چینل ہے, حامد میر صاحب کے پروگرام میں لطیف کھوسا صاحب نے 278 جو ہے وہ لوگ مار دیے تھے. آپ دیکھیں نا, اور اس کے بعد خاموشی, کسی نے نہیں سر دے بھی نہیں سکے, اور حامد میر صاحب نے ان کو کاؤنٹر تک نہیں کیا, اس لیے کہ حامد اور پورا ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ کر لو پروپیگنڈا. تو یہ معاملہ یہ اور بھی ہے نا, ایشو ایک اور بھی ہے ملک صاحب. وہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے ریگولیشنز بنا لی ہیں, عدالتیں آپ کی وہی ہیں. اب میں آپ کو کل وزیر اعلیٰ سندھ چیخے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں ایک وی سی کو اپنا ہیرسمنٹ میں, جنسی ہیرسمنٹ میں نکالا, عدالت نے اسٹے دے دیا. ہیرسمنٹ, جنسی ہیرسمنٹ ثابت ہونے پر کمیٹیاں بنی, ثابت ہو گیا کہ جی اس نے وہ ہائی کورٹ گیا, اس کو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. اب وہ جو آپ ازما والی بات کر رہے ہیں, ہوں تو جج بھی انہوں نے آپ ہی لانے ہوندے نے, ذرا دھیان نہ لانے کرن. ٹھیک ہے نا, ازما والی بات ہے. آپ دیکھیں جتنا پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں عدالتوں سے 1 منٹ سے پہلے ریلیف مل جاتا ہے. اس کو اس میں دیکھیں قوانین کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اسپیشل سسٹم بھی بنانا ہوگا جو اصل بندے کو پکڑے. یہ والی جوڈیشری جو ہے وہ وجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ جھوٹ نکل جائے گا سچ پھنسا ہوگا, یہ والی جوڈیشری میں آپ یہ قوانین نہیں چلا سکتے. صرف جوڈیشری نہیں, پورے ادارے, مطلب وہ جو کل بھی پیارے تھے آج بھی پیارے ہیں. نوٹس عمران شفقت کو آ جائے گا, رضی دادا کو آ جائے گا, ہم بھگت کے نہیں آئے ابھی. تو یہ آج بھی وہی کچھ چل رہا ہے سر. یہ سب مل جل کے پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ قوانین لے کے آئیں, اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اس کا مس یوز نہ ہو. ریگولیٹ کر لیں آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, آپ اپنے دوسرے میڈیا کو دیکھیں, ریگولر میڈیا کو دیکھیں, لیکن یہاں پہ ادارے عدلیہ ہر جگہ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو کہتے ہیں اور لے ہوتے صورت لگو. یہ ایک پوائنٹ ضروری ہے, یہ بات ہو رہی تھی بھی سندھ کے حوالے سے. دو اہم ایشو ہیں. ایک تھوڑا سا پرانا جو بار بار ہو رہا ہے, 4 ماہ ہو گئے ہیں کرم میں سڑکیں بند ہیں. ہم اس طرح سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی دوسرے ملک میں ہم بھجوا رہے ہیں, ایک قافلہ بھجوا دیا, ایک ٹرک بھجوا دیا ہے. یار وہ پاکستان کا حصہ ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں, لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی, ادویات نہیں مل رہی. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے دعوے دنیا کی سپر پاور, ایٹمی طاقت, A1 نمبر 1 ایجنسیاں اور سارا کچھ کر کے ہم کیوں نہیں اس کو مسئلے کو حل کر پا رہے ہیں؟ 4 مہینے گزر گئے ہیں, 125 دن گزر گئے ہیں. دوسرا واقعہ آج ہی ہوا ہے, چائنیز نے باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ پولیس والے ہمیں, سندھ پولیس ہمیں ہراساں کر رہی ہے, پیسے مانگ رہی ہے, ان کا بندوبست کیا جائے. مطلب کتنے شرم کی بات ہے کہ اس میں ایک ملک سے باقاعدہ یہ درخواست آ گئی ہے. اچھا, جس کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں اپنے مستقبل کی پلاننگ ہماری ہے کہ ہم نے سی پیک بنانا ہے اور اتنے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنی ہے, پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جانا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, اور ان کے لوگوں کو ہم اپنی پولیس کو مینیج نہیں کر پا رہے. دونوں کیسز میں الٹیمیٹلی پتہ کیا ہوگا, پھر وہ یہ آ جاتا ہے کہ میں سیاستدانوں کو برا کہتا ہوں. جب سیاستدان کام نہیں کرتے تو پھر آرمی چیف کو جو ہے نا وہ IPPs کا مسئلہ حل کرنا پڑا تھا. تو اگر آرمی چیف نے ہی ہمارا وہ جو ہے اس کا اسمگلنگ کا مسئلہ حل کیا ہے, فیصل نصیر دا ہی نہ ہے آرمی چیف, اور اچھا وہ سارا اسی کی ٹیم ہے نا, آرمی چیف کی ٹیم ہے نا, فیصل نصیر ہو گئے, اور بھی فیصل نصیر وزیر اعظم کی ٹیم ہے. نہیں کوئی نہیں, وہ اصل میں آرمی چیف کی ٹیم ہے, وزیر اعظم کی ٹیم ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے, اچھا چلیں میرا تو بات سن لیں. اچھا چلیں بات سن لیں, ہم آئین پسند ہے, قانون پسند ہے. اچھا چلیں, وہ اگر یہ سارا کام آرمی چیف اور DG ISI نے کرنا ہے اور DGC نے اور باقی بڑے بڑے جو افسر ہیں 4-5 ان لوگوں نے کرنا ہے, تو اگر انہوں نے اسمگلنگ روکی ہے, انہوں نے IPPs کا مسئلہ حل کرایا ہے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نہیں کر سکے تھے, تو اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انہی کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. یہ چائنیز کا جو پولیس سے بچانا ہے, وہ چاہے سندھ پولیس ہو یا کسی بھی صوبے کی پولیس ہو, اور یہ جو کرم کا ایجنسی ہے وہ معاملہ ہے, یہ پیورلی انسانی معاملہ ہے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگ مر رہے ہیں,
100 سے زیادہ لوگ تو باقاعدہ قتل ہوئے تھے, اس کے بعد اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بھوک پیاس اور دوائیوں کے نہ ہونے سے مر گئے ہیں, ٹھیک ہے, 200 مرڈر ہوئے تھے. تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ہمیں اور بڑے مسائل ہیں. عمران خان نے بیان دے دیا فلاں کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, 1000 گاڑیاں وہ FBR کے لیے خریدی جائیں گی یا نہیں خریدی جائیں گی. یار یہ انسان مر رہے ہیں, اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا پیپلز پارٹی کا ایک اور, انہیں ویسے ان کے ساتھ کمپنسیشن بھی ہو رہی ہے. ایک بڑا مزیدار کام ہوا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے, جو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی ہونی ہوتی ہے. ذرا تھوڑے سے افسر ہوتے ہیں, لیکن ایک تو کمال یہ ہے ہماری حکومت کا, ساری دونوں حکومتیں ملا کے, کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں بورڈ نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا اس میں درجنوں لوگ جو ہیں بیچارے ریٹائر ہو گئے, فیڈرل کا ہوتا ہے گریڈ 21 سے 22, درجنوں لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں پرانے گریڈز میں, جن کا ڈیو تھا اور سارا پروسیس مکمل تھا, وہ نہیں ہو سکا کیونکہ میٹنگ نہیں ہو پاتی. اچھا اس میں نارملی اس کا طریقہ کار یہ تھا, گریڈ 21 سے 22 وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے, بورڈ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, ان کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ ایک تیار کر کے لسٹ دیتا ہے, جو ظاہر ہے اس میں آپس میں جیسے بھی کنسلٹیشن ہوتی ہوگی اور وہ اس کو اپروو کر دیتے ہیں. اس مرتبہ حکومت نے اس میں 2 سیاسی لوگ شامل کر دیے اس بورڈ میں, ایک خواجہ صاحب اور ایک بلاول بھٹو صاحب. تو پیپلز پارٹی کو بھی ذرا ان کی بھی ان پٹ آ جائے گی انورٹڈ کاماس میں, تو اس ان پٹ کے ساتھ بلاول کو ٹائم کوئی نہیں, آپ بلاول صاحب ٹائم دیں گے. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے چھوٹی سی تجویز تھی, وہ 2 دن پہلے میں گزرا ہوں نکی بلڈنگ کے پاس سے, تو وہاں پہ ایک تو میں نے 2-3 دکانوں کے اندر دیکھا کہ جھاڑو نہیں دیا ہوا, اور دوسرا مجھے پتہ چلا کہ نور اللہ جب جاگتے ہیں صبح تو یہ اپنا کمبل نہیں لپیٹتے پراپرلی. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے, ایک تو میں اور شکیل بھائی جا کے وہ نکی بلڈنگ والوں کے یہاں جھاڑو دے آئے ان کی دکان پہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا نور اللہ کا کمبل بھی جو ہے نا وہ سیدھا قومی مسئلہ ہے. 300 بندے جو مر گئے ہیں, یہ قومی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مثال ملی ہے نکی بلڈنگ میں جھاڑو دینے کی, جب سیاستدان کام نہیں کرتے 300 لوگ مر گئے اور آپ کو جھاڑو دینے کی یہ حق کس نے دیا ہے؟ حکومت نے. کیسے حکومت نے دیا, کیسے؟ تو روک لے. تو پھر آپ بدماشی کو جائز قرار دے رہے ہیں. تعریف ہوتی ہے وزیر اعظم جب تعریف کرتے ہیں. میں روک رہا ہوں, انہوں نے تو نہیں روک رہا, میں روک رہا ہوں. آرمی چیف کون روک سکتا ہے, تو یا وزیر اعظم کون روک سکتا ہے, چلو انج بھی کہہ لو, لیکن انہوں نے میں روک سکنا. تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کریں گے. ایک معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, وہ ہے چولستان کنال, یہی ہے نا, وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اور یہ معاملہ پراپرلی ہائی لائٹ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, یہ اگلے جمعے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے.